الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا والصلاة والسلام على رسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وعلى آله وأصحابه وأهل بيته كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال عليه الصلاة والسلام المرء مع من أحب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والمطمئنين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بزرگوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ ہمارے سانے کو اور اس بیٹھنے کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی کامل اصلاح فرمائے. اور اصلاح کے لیے شیخ کی صحبت انتہائی ضروری اور نافع ہے. صحبت شیخ پر اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ انسان کی طرف متوجہ ہوتی ہے. جتنی کسی کو صحبت حاصل ہوگی اتنا ہی وہ جلد ترقی کرے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کو علم لدنی سے نواز دے گا. اور جتنا شیخ کی صحبت میں کمی ہوگی اتنا ہی جو ہے وہ پیچھے رہ جائے گا. تو شیخ کی صحبت انتہائی لازم اور ضروری ہے، لیکن عموماً اس میں ہمارے پیر بھائی حضرات وہ سستی کر لیتے ہیں. بارہا کہنے کے باوجود بھی وقت پر نہیں آتے. اب میرا خیال ہے 5 بجے نمازیں ہوتی ہوں گی عام مساجد میں، اور ہم 5:15 بجے پڑھتے ہیں، اور اب تک جو ہے وہ خاص دوست ابھی تک نہیں پہنچے. بعض ایسے ہیں کہ ان کو چھٹیاں بھی ہیں، اسکول کی چھٹی بھی ہے، دکانوں کی بھی چھٹی ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود حاضری نہ دارد. اب معلوم نہیں کس زبان میں جو ہے ان کو سمجھایا جائے، کس طریقے سے ان کو سمجھایا جائے. چونکہ اہمیت نہیں ہے. ایک چیز کی اہمیت ہو تو اس چیز کی قدردانی ہوتی ہے. چلو اس بات کو پہلے ذکر کر دیتے ہیں. یہ ایک دوست ہے، انہوں نے کچھ پوچھا ہے کہ جو ہمارے لیڈر وغیرہ ہیں بڑے جس قسم کے بھی ہیں، ان کی غیبت کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ تو یہ تو پہلے عرض کیا جا چکا تھا کہ غیبت ہر لحاظ سے ناجائز ہے. مبتدی کے لیے تو جو جائز بات ہے اس کا اظہار بھی ناجائز ہے، وہ خاموش ہی رہے. لیکن جن کو اجازت ہے بھی تو اس میں پھر 2 چیزیں مد نظر رکھنی ہے. ایک چیز یہ کہ اگر وہ گناہ ایسا ہو رہا ہے جس کا اثر متعدی ہے. آپ دوست میرے خیال ہے بیٹھتے ہیں لیکن کہیں اور ہوتے ہیں ذہنی لحاظ سے. اگر اس کا اثر متعدی ہو، ایسا گناہ ایک شخص کر رہا ہے، ایسے فسق میں مبتلا ہے، ایسی برائی میں مبتلا ہے جس کا اثر متعدی ہے، لوگوں کو اس کا نقصان پہنچ رہا ہے، چاہے وہ علاقہ ہے یا جو بھی ہے، ملک ہے، جہاں تک اس کا اثر پہنچ سکتا ہے پہنچتا ہے، متعدی ہے اس کا اثر، تو پھر ایسے شخص کی غیبت اس معنی میں کہ آگے جو مقتدا ہے اس تک اس کی شکایت پہنچائی جا سکتی ہے، نہ یہ کہ خود اس کی غیبت کرنے لگے.
اگر خود غیبت کر بھی لی تو کیا فائدہ ہوگا؟ فائدہ اس لیے نہیں ہوگا کہ ایک بات عمومی طور پر لوگوں کو معلوم ہو چکی ہے، فلاں اچھا یا برا ہے، فلاں برائی کر رہا ہے، فلاں اچھائی کر رہا ہے، سب کو معلوم ہے، تو غیبت جو ہے وہ کسی لحاظ سے جائز نہیں ہے۔ اور اگر وہ خاص اس کی ذات تک محدود ہو، وہ عیب، تو پھر کسی لحاظ سے بھی جو ہے وہ غیبت جائز نہیں ہے۔ یعنی اگر متعدی ہو اس کا اثر، پھر کسی نہ کسی درجے میں اس کی شکایت جائز ہوگی، لیکن اگر اس کا اثر متعدی نہیں ہے، اس کی ذات تک ہے، محدود ہے، تو پھر اس کی غیبت کسی لحاظ سے بھی جائز نہیں ہے۔ اور اگر بہت ہی دل جو ہے وہ دل گرفتہ ہو رہا ہو، دل پر بوجھ آ رہا ہو، پھر کیا کرے گا؟ تو حضرت سے یہ ملفوظ بھی بیان ہوا تھا، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے ان کے مرید نے یہ ذکر کیا کہ حضرت بعض لوگ میرے ساتھ حسد کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، اور جب میں دوستوں کے سامنے اس کا تذکرہ کرتا ہوں تو دل میرا ہلکا ہو جاتا ہے، بوجھ کم ہو جاتا ہے نا۔ دوسرے کے ساتھ انسان اس بات کو شیئر کرتا ہے، اس کو آگاہی دیتا ہے، تو انسان کے دل کا بوجھ کم ہو جاتا ہے اور عموماً تسلی بھی مل جاتی ہے۔ تو پوچھا انہوں نے کہ حضرت یہ غیبت ہے یا نہیں ہے؟ تو حکیم علمت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہے، یہ بڑی دقیق بات ہے، دقیق مسئلہ ہے۔ اسلم اور احوت یہ ہے کہ اس وقت آپ غیبت نہ کریں، شکایت بھی نہ کریں، بلکہ دعا کر لیا کریں، دعا کر لیا کریں، دعا کا کہہ دیا کریں کہ یار فلاں آدمی کے لیے دعا کرو، اللہ تعالیٰ مجھے بھی راہ راست پر لے آئے اور اسے بھی راہ راست پر لے آئے۔ تو فرمائے کہ اس سے جو ہے نا وہ بات بھی جو ہے وہ ظاہر ہو جائے گی، تذکرہ بھی ہو جائے گا اور غیبت بھی نہیں ہوگی۔ تو دوسرا، ہر ایک جو ہے نا اپنے گریبان میں جان کے میں کتنا پانی میں ہوں، ہم اوروں کو کہتے ہیں فلاں کو دیکھو جی فلاں ہے، کتنا بڑا ہے یا چھوٹا ہے، اس کی غیبت سے ہمیں کیا فائدہ ہے؟ اس کو اگر اللہ نے اقتدار دیا ہے تو لگا ہوا ہے، ہمارے پاس تو اقتدار ہی نہیں، اگر آ گیا پھر کیا ہوگا؟ پھر پتہ چلے گا کہ واقعی ہم جو ہے نا کیسے چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں 5 فٹ جسم پر اقتدار دیا ہے، اس پر ہم جو ہے نا اسلام کو نافذ نہیں کر سکے، تو ہم تو اوروں کے لیے ذریعہ بن رہے ہیں غیبت کا۔ ہماری بھی لوگ غیبت کر رہے ہوں گے نا، کیوں کرتے ہیں؟ اب ہم کیوں کرتے ہیں دوسرے کی غیبت کو؟ اس میں عیوب ہیں، تو ہمارے اندر بھی تو عیوب ہیں۔ دوسرا اگر غیبت کر رہا ہے تو اس کا مقصد یہ ہو کہ ہم اس کی غیبت کا ذریعہ بن رہے ہیں، اور اسی وجہ سے فرمایا اتقوا مواضع التہم، کہ جو تہمت کی جگہ ہے وہاں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ تہمت کی جگہ کیا ہے؟ گناہ نہ کرو، کیوں اگلا بدگمان ہو جائے گا، فلاں شخص کو دیکھو جی، ڈاکٹر انیس کو دیکھو، فلاں کو دیکھو گناہ کر رہا ہے، تو ظاہر ہے وہ غیبت کرے گا نا۔ تو غیبت کا موجد انسان خود بن رہا ہے، سبب خود بن رہا ہے۔ تو بہرحال غیبت کسی لحاظ سے کسی کی بھی جائز نہیں ہے۔ 11 مواقع یا 14 مواقع علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیے ہیں کہ اس موقع پر انسان جو غیبت کر سکتا ہے یا کسی کا عیب دکھا سکتا ہے۔ مثلا کوئی رشتہ کرنا چاہے، کوئی پوچھ لے بھائی فلاں جگہ میں رشتہ کرتا ہوں، یہاں مجھے رشتہ کرنا چاہیے یا نہیں، اور آپ کو اس گھر کا، اس گھرانے کے متعلق، اس قبیلے کے متعلق، اس مرد یا عورت کے متعلق خوب علم ہو، کچھ عیوب ایسے ہوں جو آئندہ چل کر ان کے لیے مصیبت کا باعث بن سکتے ہیں، اس رشتے کو توڑنے کا سبب وہ بن سکتے ہیں، تو اس وقت جو ہے نا آپ پھر بتا سکتے ہیں بھائی فلاں جگہ تم رشتہ کر رہے ہو، وہاں پر یہ معاملے ہیں، یہ مسائل ہیں، تو یہ غیبت جائز ہے۔ یا کوئی کسی راستے پر جا رہا ہے، آپ نے کہا بھائی اس راستے سے نہ جو، فلاں شخص راستے میں بیٹھتا ہے لوگوں کو لوٹتا ہے، تو یہ بھی غیبت ہوگی، لیکن دوسرے مسلمان کو اذیت سے بچانا مقصود ہے، یہ جائز ہے۔ یا اسی طرح عدالت میں کسی نے بیان دینا ہے، گواہی دینی ہے، تو یہ جائز ہے، کیونکہ ایک مسلمان کو اس نے مصیبت اور تکلیف سے جو ہے نا بچانا ہے، اذیت سے بچانا ہے، تو وہاں پر یہ گواہی دے سکتا ہے، اس کا عیب بیان کر سکتا ہے۔ اسی طرح حاکم بالا کے پاس جو ہے نا، اور اسے بھی یہ اختیار ہے کہ وہ اگر غیبت کرتا ہے، چھان بین کرتا ہے، تو اس کو تو اجازت دی ہے شریعت میں، لیکن عام طور پر باقی کسی کی جو ہے غیبت جائز نہیں ہے۔ شراح حدیث جو آپس میں ایک دوسرے پر تنقید کرتے ہیں، یہ بھی غیبت کے زمرے میں آتا ہے، لیکن اس کا مقصد جو ہے وہ ذاتی مقصد اس میں کوئی نہیں ہے، اپنی ذات مقصود نہیں ہے، بلکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی جانچ پرکھ جو ہے وہ مقصود ہے، تاکہ کوئی غلط بات پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب نہ ہو جائے۔ اس وجہ سے وہ جرح و تعدیل کا عمل جو ہے نا وہ جاری رہتا ہے، فلاں جو ہے وہ عادل نہیں ہے، فلاں جو ہے وہ اس کا حافظہ خراب ہے، فلاں جو ہے وہ فاسق ہے، فلاں جھوٹا ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ جائز ہے۔ اس کے علاوہ کسی کی غیبت جو ہے وہ کسی لحاظ سے بھی جائز نہیں ہے۔ تو بہرحال انہی امراض کے لیے ہم آتے ہیں کہ یہ امراض ہمارے اندر سے نکل جائے۔ میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے نا؟ نیچے تو شاید نہ پہنچے، تو بہرحال یہ پہلے سے جو ہے نا انتظام ہوتا نہیں ہے،
عین وقت پہ جو ہے نا سارے کام ہوتے ہیں نا، تو پھر یہ ایسے ہی ہوگا. اور بہت پہلے میں نے ان سے کہا تھا کہ یہ بار بار بند ہوتا ہے، کسی وقت یہ جواب دے دے گا. تو آج جو ہے نا آپ کی کرامت ظاہر ہوگی، بند ہو گیا یہ. چلو اس پہ بھی خیر ہوگی. فیض آپ تک آواز پہنچ رہی ہے؟ ادھر ہی ہیں آپ نا، سروزے کے لیے آیا نا. میں نے کہا کیا پتا کتنا غم لے کر آئے ہوگا آج یہ گھر سے، اور آیا بھی ابھی ہے ماشاء اللہ. ابھی پہنچے، آپ نماز میں تھے، اپنی پڑھی ہوگی نا. ذرا افسوس ہے، یہ حال ہے جی. پرنسپل صاحب کو دیکھیں وہ بھی پہنچے، زلمے خان کو دیکھیں وہ بھی پہنچے، اپنی نماز پڑھی، نہ ادھر جماعت پڑھی اور نہ ادھر. اور جو ہے نا کیا سستی ہوگی. ایک ہی دن ہے، اور بلکہ ایک دن بھی نہیں ہے، 1 گھنٹہ ہے، 1.25 گھنٹہ. 6:30 بجے اذانیں ہو جاتی ہیں 6:35 پہ. اس میں بھی جو ہے نا ایسے ڈیلے ڈالے ہیں. تو مشقت کچھ اٹھائیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوگا نا. مشقت نہیں اٹھائیں گے تو پھر قرب الہی کا جو ہے نا وہ سوال اور دل میں تڑپ، وہ بات وہی انگلی والی ہوگی کہ بس میرے پاس وہی ہے. ایسے نہیں حاصل ہوگا. اب دیکھیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنی تکالیف آئیں، صحابہ کرام نے کتنی تکالیف اٹھائیں، لیکن جو پے در پہ تکلیفیں انہیں پہنچی، اس کے بعد ہی اللہ تعالیٰ نے ایک خاص رفعت اور بلندی اور شان ان کو عطا فرمائی کہ صحابہ کو اصحاب النجوم کا جو ہے وہ لقب ان کو حاصل ہو گیا. اتنا اونچا مقام اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرما دیا. اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تو کیا شان کہ اللہ تعالیٰ نے معراج بھی کروائی. آسمانوں پر پیغمبر عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ لے گئے اور وہاں پر اپنی زیارت کروائی، جنت اور دوزخ کی سیر کروائی، فرشتوں سے ملاقاتیں ہوئیں، انبیاء سے بھی ملاقاتیں ہوئیں. یہ کس وجہ سے کہ پے در پہ مصائب آئے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر، مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. طائف کے مقام پر کیا ہوا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب مشرکین مکہ سے مایوس ہو گئے تو فرمائے چلو طائف کی طرف جاتے ہیں، شاید یہ لوگ جو ہے نا اسلام قبول کر لیں. اس امید پر کہ شاید یہ لوگ اسلام قبول کر لیں چلے گئے زید ابن حارثہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ. اب 2 ہی تھے، چلے گئے طائف گئے اور بڑی امید لے کر گئے. لیکن پھر کیا ہوا کہ وہاں کے لوگوں نے نہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سنا، بلکہ الٹا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت ترین اذیت سے دوچار فرمایا. سخت ترین اذیت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی، یہاں تک کہ لہو لہان کر دیا، پتھر برسائے گئے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور بڑی مشکل سے وہاں سے نکلے اور اتنا لہو لہان ہو گئے کہ بے ہوش ہو کر گر پڑے. اور پھر زید ابن حارثہ رضی اللہ عنہ قریبی ایک باغ میں ان کو لے کر چلے گئے. اتنی تکلیف اٹھائی، لیکن تحمل اور برداشت کتنا تھا کہ ملک الجبال کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا، یا ملک الجبال نے خود فرمائش کی کہ یا اللہ میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانا چاہتا ہوں، اس منظر کو دیکھ نہیں سکتا. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا اگر آپ چاہیں تو میں ان 2 پہاڑوں کو اکٹھا کر دوں اور ان کو جو ہے نا نیست و نابود کر دوں، ختم ہو جائیں گے طائف والے. فرمایا نہیں، اللہم اہد قوم انہم لا یعلمون، یا اللہ میری اس قوم کو علم نہیں ہے، یہ مجھے جانتے نہیں ہیں، جانتے تو ہیں مجھے پہچانتے نہیں ہیں. میری جو عظمت ہے، جو صفات یا اللہ تو نے مجھے دی ہیں، میری نبوت اور رسالت کا انہیں علم نہیں ہے. اور پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ لوگ اسلام نہ لائے تو مجھے امید ہے کہ ان کی نسل جو ہے وہ اسلام لے آئے گی. تو پے در پہ مصائب کے بعد ہی اللہ تعالیٰ رفعت اور بلندی عطا فرماتا ہے. یہ کہنے کا مقصود ہے مشرکین مکہ نے کیسی تکلیف دی، کتنی اذیتیں دی. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم میں چھپ کر عبادت فرمایا کرتے تھے. جو لوگ بھی مسلمان ہوتے دار ارقم پہنچ جایا کرتے تھے، اور قسم قسم کی تکالیف دی. حبشہ کی طرف صحابہ نے ہجرت کی، کچھ مدینہ منورہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلے گئے خاموشی سے. کس وجہ سے کہ ہم آزادی کے ساتھ اس دین متین پر عمل کر سکیں. ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے تیار نوالا دیے، تیار ملک، اسلامی ملک دے دیا ہے. اگرچہ اس میں اسلام کا نفاذ اس طرح نہیں ہے، لیکن یہ کہ مذہبی آزادی بہرحال ہم سب کو حاصل ہے. لیکن ہم کہتے ہیں او جی پاکستان کو کیا کرنا ہے، اس ملک کا کیا کرنا ہے. یہ جب انسان دیار غیر میں ہو تو وہاں پر اسلام کی قدر انسان کو معلوم ہوتی ہے. یہ واقعہ غالباً میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا. ہمارے ایک بزرگ ہیں، فرماتے کہ ایک دفعہ مجھے روس جانا ہوا، پرانی بات ہے. تو فرمایا جب ہم وہاں پر چلے گئے، ایک جگہ ہم نے نماز پڑھی، نماز کے لیے کوئی خاص جگہ تھی نہیں، بہرحال ہم چلے گئے، نماز پڑھ لی. تو ایک شخص مجھے ملا، بالکل یعنی ظاہری شکل و شبات صورت اس کی جو ہے وہ دینداروں والی نہیں تھی. یعنی داڑھی وغیرہ اس کے چہرے پر نہیں تھی، مونچھیں بھی نہیں تھی، پینٹ شرٹ میں وہ ملبوس تھا، یعنی عام جو لباس ہے اسلامی لباس بھی اس کا نہیں تھا.
اور اس نے مجھے کہا جی آپ میرے ساتھ آئیں. میں نے کہا پتہ نہیں کون آدمی ہے, کہاں مجھے لے جا رہا ہے. تو فرمایا کہ مجھے لے کر گیا نیچے جو ہے نا اندر ایک تاخانے میں. جب ہم داخل ہوئے اندر تو تالا لگا دیا, پھر اندر تالا لگایا, پھر اندر تالا لگایا, اندر اندر مجھے لے گئے. اور فرمایا کہ جی یہ ہمارے یہاں بچے ہیں اور میں قاری ہوں, میں حافظ قرآن ہوں. تو میں حیران ہو گیا, بھائی حافظ قرآن اور تمہاری شکل و صورت. انہوں نے کہا یہاں اس کو جو ہے نا نہیں چھوڑا جاتا, اس پر پابندی ہے, داڑھی رکھنے پر پابندی ہے, یہاں پر اسلامی لباس پر پابندی ہے. اس وجہ سے ہم چھپ چھپا کر یہ کام کرتے ہیں. اور باہر ہم نے یہ سینٹر بھی نہیں لگا کہ یہاں یہ ماد القرآن ہے یا فلاں ہے. باہر لگائے ہوئے مثلا یہاں جو ہے نا درزیوں کا کام ہوتا ہے جی, یہاں پر خیاط ہے, جیسے ہم کہتے ہیں نا ٹیلر ماسٹر فلانا, باہر یہ بورڈ لگا ہوا ہے, اندر مشینیں بھی ساتھ رکھی ہوئی ہیں تاکہ اگر کوئی آ جائے تو انہیں پتا ہو کہ یہاں پر یہ جو ہے نا دستکاری ہو رہی ہے, کوئی کام کاج ہی ہو رہا ہے. اور پھر فرمایا مجھے کمرے میں لے کے, وہاں میں نے بچوں کو دیکھا وہ قرآن پاک پڑھ رہے تھے لیکن زبانی پڑھ رہے تھے. میں حیران بھی ہو گیا, خوش بھی ہوا. تو میں نے کہا یہ کیا ماجرا ہے؟ انہوں نے کہا حضرت آپ ان سے ذرا امتحان لینا, یہ ہمارے حفاظ ہیں, ان کو ہم قرآن پاک یہاں یاد کرواتے رہتے. تو فرمایا میں نے ایک سے پوچھا بیٹا یہاں سے ایک آیت میں نے پڑھی, آگے وہ شروع ہو گیا. دوسرے سے میں نے ایک آیت پڑھی, میں نے کہا یہاں سے پڑھو, وہ شروع ہو گیا. ایسے سب کی جب جانچ پڑتال کی تو واقعی وہ پکے حافظ تھے. پھر میں نے کیا کیا, میں نے قرآن پاک نکالا, میرے پاس اپنا قرآن پاک کا نسخہ تھا. میں نے قرآن پاک ایسے ان کے آگے کیا, میں نے کہا بیٹا یہاں سے پڑھو, ایک جگہ نکالی. ویسے اس کو دیکھ رہے تھے, پڑھ نہیں سکتے تھے, لیکن زبانی جب میں پوچھتا وہ فر پڑھتے. میرے حیرت کی انتہا نہ رہی کہ یہ کیا ماجرا ہے, قرآن پاک ان کو یاد ہے اور قرآن پاک کو پڑھ نہیں سکتے. تو وہ جو قاری صاحب تھے فرمائے وہ رونے لگے, قرآن پاک مجھ سے لیا, وہاں جتنے لوگ تھے انہوں نے آنکھوں سے لگائے اور بہت زیادہ روئے, اور کہنے لگے کہ آج 28 سال کے بعد ہم نے قرآن پاک کا نسخہ دیکھا ہے. 28 سال کے بعد یہاں پر قرآن پاک پر پابندی ہے. تو ہم جو حافظ ہیں اپنی جو ہے نا حفظ کی بنیاد پر ان بچوں کو جو ہے نا رٹاتے ہیں اور ان کو یاد کرواتے ہیں. تو ہمیں تو یہاں کوئی پابندی نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود فیض کے بہانے جو ہے نا ماشاءاللہ طبیعت مقدر ہو جاتی ہے. جب طبیعت مقدر ہو گئی پھر کچھ اور ہو جاتا ہے, بہانہ بھی کچھ نہیں ہے نا. میں تو حیران ہوں, پتہ نہیں کیا ہو گیا ان دوستوں کو. وہی تم نے جو ہے نا سیروزے پر جانا ہے, بس ہی 2-3 کام ہیں. اب 2-3 کام بتاؤ جی, نجم آدھے گھنٹے بعد جواب آتا ہے. سوچ رہا ہوگا نا کیا کام بتاؤں, کام ہو تو انسان فوراً بتا دیتا ہے نا. اب مجھے تو پتہ تھا یہ سوچے گا, تو 10 یا 20 منٹ کے بعد اس کا میسج ہے کہ 2-3 کام ہے. کیا کام ہے؟ میں نے سسرال کے گھر جانا ہے. پہلا کام تو یہ ہے, میں نے کدھر جانا ہے؟ سسرال کے گھر جانا ہے. ماشاءاللہ یہ ضروری کام ہے جی, یہ کسی اور وقت نہیں ہو سکتا. دوسرا کیا کام ہے کہ میں نے وہ برتھ سرٹیفکیٹ بنانا ہے بچوں کا, یہ بھی کتنا اہم کام ہے دیکھو. تیسرا کیا کام ہے؟ تیسرا یہ کہ بچوں کی تصویریں نکال کر فارم پر لگانی ہے. دیکھو کتنے جو ہے نا ایمرجنسی کام ہے. اب میں نے کہا اس کام پر 20 منٹ بھی نہیں لگتے. آج کل تصویر نکالنا کیا ہے, وہ پہلے زمانے میں نکالتے تھے, پھر انتظار ہوتا تھا کہ کل آنا, 2 دن بعد آنا, تو واقعی ایک بات تھی. اب تو جو ہے نا خود ہی نکالتے ہیں, خود ہی نکال دیا, ادھر 10 منٹ میں جو ہے نا فوٹو نکل آیا. اور برتھ سرٹیفکیٹ پر میں نے کہا کہ اتنا وقت نہیں لگتا, کہہ رہا ہے 1 ہفتہ لگے گا. تو میں نے کہا جب 1 ہفتہ لگ گئے تو اگلے ہفتے سے ہی نا, کون سی ایمرجنسی ہے. اور گھر والوں نے اگر جانا ہی ہے تو آج ان کو بھیج دو یا لے جاؤ. کوئی جواب نہیں آیا. تو ایسے حالات ہوں گے تو پھر کیسے اصلاح ہوگی, پھر کیا اصلاح ہوگی؟ میں تو اس پر حیران ہوں. اور جتنا انسان بہانے بناتا ہے نا, پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے بہانے ڈھونڈ لیتا ہے. یہ بے رغبتی کی علامت ہے کہ شوق ہی نہیں ہے بھائی. خود جو ہے نا کہا جائے, خود کیا کہوں, ہم تو مائل بکر میں کوئی سائل ہی نہیں, راہ بتلاویں کیسے راہ روے منزل ہی نہیں. تو یہ حال ہے. تو بہرحال یہ آیا ہوا ہے سیروزے کے لیے. اس کو میں نے کہا جیسے تیسے بھی ہو تم نے اس بار جانا ہے, چاہے کچھ بھی ہو جائے. نجم ہے لیکن وہ بیچارہ ذرا کمزور ہے نا, بھاگنے والا ہے, تو ہم کہتے ہیں یار زیادہ چھیڑ چھاڑ نہ کی جائے اس سے. فیض شاید بھاگنے والا نہیں ہے. نجم کہہ گیا یار مجھے کہہ رہی ہے بھاگنے والا ہے, تو ظاہر ہے کچھ پتہ ہوگا ہمیں تبھی کہہ رہے ہیں. بہرحال کچھ نہ کچھ انسان محنت اور مجاہدہ کرے, پھر اسے اللہ تعالیٰ کی معرفت بھی حاصل ہو جائے نا. خطوں میں تو ہم لکھتے ہیں جی بس دعا کریں اور یہ ہو جائے اور وہ ہو جائے, لیکن صرف دعا سے تو کام نہیں چلتا نا. دعا اور دوا دونوں کا التزام لازم اور ضروری ہے. شیخ تو دعا کرے گا لیکن دوا مرید خود کرے گا نا, ہل چل کرے گا, دوڑ دھوپ کرے گا, آئے گا, بھاگے گا. پھر جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دروازے اس کی طرف کھولیں گے, پھر اللہ تعالیٰ کی محبت اس کو حاصل ہوگی. اور محنت مجاہدے کے بغیر کچھ حاصل نہیں ہوتا. تو بہرحال پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا مجاہدہ فرمایا. فرما سکتے تھے کہ یا اللہ میرے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے,
دین پر عمل کر رہا ہوں، دوسروں کو اس کی تبلیغ کر رہا ہوں، لیکن ظلم ہو رہا ہے. لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بھی جو ہے نا زبان مبارک سے نہیں نکالا. لیکن ظاہر ہے اللہ تعالیٰ تو غیرتی ذات ہے، اللہ تعالیٰ کسی کی محنت کو ضائع نہیں فرماتا. اللہ تعالیٰ نے یہ محسوس کیا، دیکھ لیا کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ تحمل اور برداشت کیے ہوئے ہیں، صبر کا پہاڑ بنے ہوئے ہیں، لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ دل میں خیال آ سکتا ہے کہ یا اللہ یہ کیا ہو رہا ہے، سب کفار ایک طرف اور مسلمان جو ہے وہ ایک طرف، اور ظلم پر ظلم ہو رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مایوسی کو، اس یاس کو آس میں بدلنے کے لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلا لیا کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ان لوگوں کے دلوں میں آپ کی قدردانی نہیں ہے، یہ آپ کی قدر و منزلت اور رفعت اور شان سے باخبر نہیں ہے، تو مجھے تو خوب علم ہے. اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے محبوب بھی ہیں اور محب بھی ہیں، گویا ہم ایک دوسرے کے محب اور محبوب ہیں. تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو گوناگون تکالیف کے بعد اللہ تعالیٰ نے معراج کروائی. کس وجہ سے کروائی؟ کہ سابقہ جتنی بھی ان کی تکالیف ہے تاکہ یہ ختم ہو جائیں، ان کی یاس جو ہے نا وہ آس میں اور امید میں بدل جائے، ایک نیا جذبہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو مل جائے، اور کفار پر یہ بات ثابت ہو جائے کہ یہ میرے حبیب ہیں. اگر تم ان کو ٹھکرا رہے ہو، ان کی شان تمہیں معلوم نہیں، تو مجھے تو ان کی شان خوب معلوم ہے. اگر تم کہتے ہو انک لست مرسلا، تو میں کہتا ہوں یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے معراج کروائی. چونکہ آخری دن ہے غالباً رجب کا، تو اس سے ذرا یاداشت ہو جاتی ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں پیدا ہو جائے تو عمل کرنا پھر انسان کے لیے آسان ہو جاتا ہے. اور اصل تو ہے یہ کہ جب تک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں آ نہیں سکتی. کیوں؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کا مدار وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر جو ہے نا وہ مشروط ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے کہہ دیں کہ اگر آپ میری اتباع کرتے ہیں، آپ جو ہے نا مجھ سے محبت کرنے والے ہیں، تو اس محبت کا اظہار کیسے ہوگا؟ فاتبعونی، میری اتباع کرو. تو گویا تم نے اللہ تعالیٰ کی اتباع کر لی. اور پھر کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، پھر اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ محبت کرنے لگے گا. اب تو تم محب ہو، اللہ تعالیٰ محبوب ہے، اب تم عاشق ہو، اللہ تعالیٰ معشوق ہے. لیکن جب تم میری اتباع کرو گے، پھر اللہ فرماتے ہیں کہ میں عاشق بن جاؤں گا، تم میرے معشوق بن جاؤ گے، پھر میں تمہیں خاص خلت جو ہے نا وہ عطا کر دوں گا. تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے معراج کروائی. کب کروائی؟ اس میں محدثین اور مفسرین کے 10 اقوال ہیں. 10 اقوال. پہلا کیا ہے کہ ہجرت مدینہ سے 6 ماہ قبل یہ واقعہ پیش آیا. دوسرا قول یہ ہے 8 ماہ قبل یہ واقعہ پیش آیا. تیسرا قول یہ ہے کہ 10 ماہ پہلے یہ واقعہ پیش آیا. اور اگلا قول 11 ماہ کا ہے. ایک قول 12 مہینے کا ہے، ایک قول 14 مہینے کا ہے، ایک قول 15 مہینے کا، ایک 17 مہینے کا، ایک 18 مہینے کا، یعنی 1.5 سال ہو گیا، اور ایک قول 5 سال کا ہے، اور ایک قول 3 سال کا ہے. اور زیادہ مشہور یہی ہے کہ 3 سال ہجرت سے پہلے، یعنی ہجرت مدینہ سے 3 سال قبل پیغمبر عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروائی گئی. کس مہینے میں کروائی گئی؟ اس میں بھی 5 اقوال ہیں. ایک قول یہ ربیع الاول کا مہینہ تھا، دوسرا قول یہ ربیع الثانی کا مہینہ تھا، تیسرا قول یہ شعبان کا مہینہ تھا، چوتھا قول رمضان، اور 5واں اور مشہور قول جو ہے وہ رجب کا ہے. پھر تاریخ کون سی تھی؟ تاریخ میں بھی اختلاف ہے، لیکن مشہور اور معروف تاریخ وہ 27 رجب المرجب ہے، اور پیر کی رات تھی، پیر کا دن تھا. یعنی بالفاظ دیگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ آسمانوں پر لے گئے. کیسے لے گئے؟ کس طریقے سے لے گئے؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں مسجد حرام میں آرام فرما رہا تھا، یا حضرت ہند ام ہانی رضی اللہ عنہ کے گھر میں، جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بہن تھی، یعنی اپنی چچزاد کے گھر میں آرام کر رہا تھا. دونوں اقوال جمع ہو سکتے ہیں کہ یا تو مسجد حرام یہ حرم میں داخل ہے تو اس کے مضافات بھی حرم میں آ جاتے ہیں، خاص مسجد مراد نہیں ہے، حرم کا آس پاس سب جو ہے نا اس میں آ جاتا ہے. یعنی حرم، اس میں مسجد حرام بھی آ گئے اور قرب و جوار بھی آ گئے. تو دونوں اقوال میں تطبیق ہو گئی کہ یا یہ کہ ام ہانی رضی اللہ عنہ کے گھر میں تھے اور پھر وہاں سے مسجد حرام تشریف لے گئے، اور پھر وہاں سے جو ہے نا یہ سفر شروع ہو گیا. کیسے شروع ہوا
پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے عشاء کی نماز پڑھ لی، آ کر لیٹ گیا، ابھی میں لیٹا ہی تھا، بین الیوم والیقظہ میری کیفیت تھی کہ نہ میں سو رہا تھا نہ جاگ رہا تھا. اور انبیاء کے متعلق تو آتا ہے کہ ان کی آنکھیں سو جاتی ہیں اور دل جو ہے نا وہ بیدار رہتا ہے. فرمایا کہ میری آنکھیں سو جاتی ہیں لیکن میرا دل جو ہے وہ نہیں سوتا. اسی وجہ سے انبیاء کی نیند وہ ناقض وضو نہیں ہے، اس سے وضو نہیں ٹوٹتا. یہ پیغمبر کی شان ہے اور انبیاء کی شان ہے. تو کیسے کہا جا سکتا ہے کہ پیغمبر ہماری طرح ہے؟ بہرحال پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میری یہ کیفیت تھی، اچانک میں نے دیکھا چھت پھٹ گیا، اور ہانی رضی اللہ عنہ کے گھر کے جس کمرے میں میں تھا وہاں کا چھت پھٹ گیا. میں حیران ہو گیا اور میں نے دیکھا جبریل امین وہاں سے اتر پڑے. جبریل امین نیچے آئے، جیسے نیچے آئے چھت جو ہے نا دوبارہ مل گئی، بالکل ٹھیک ٹھاک ہو گئی. اب سوال ہوتا ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو جبریل امین عام طور پر دروازے کے ذریعے سے آیا کرتے تھے، تو آج رات کو چھت کے ذریعے سے کیوں آئے؟ یہ باور کرانا تھا کہ یہ معمول کا سفر معمول کا آنا نہیں ہے. معمول میں جس طرح آیا جاتا ہے وہ آنا مقصود نہیں ہے، تاکہ ذہنی طور پر آپ تیار ہوں. دوسرا یہ بتلانا مقصود تھا کہ آپ کا سفر جو ہے نا وہ آسمانوں کا سفر ہے. یہ بتانا مقصود تھا کہ آپ کے دل میں یہ وسوسہ، یہ شک و شبہ پیدا نہ ہو جائے کہ آسمان کیسے جانا ہوگا. تو فرمائے جیسے میں اس چھت کو پھاڑ سکتا ہوں ایسے آسمانوں پر لے جانا میرے لیے اس سے بھی زیادہ آسان ہے. کہ چھت جب پھٹ جاتی ہے تو انسان کتنے کوشش کرتا ہے، بھائی گارا لاؤ، یہ کرو وہ کرو فلاں کرو، جالیاں لگاؤ، لیکن چھت پھٹا اور بالکل جو ہے نا ٹھیک ٹھاک تھا پھر بھی. اور پھر جبریل امین کے ساتھ میکائیل علیہ السلام بھی تھے، اور ایک قولیے کے 50,000 فرشتے مزید بھی تھے، 1,000 یا 50,000، بہرحال یہ فرشتے بھی تھے. اور پھر فرمائے دروازے کے راستے سے مجھے نکال دیا، آئے اوپر سے تھے اور نکالا دروازے کی طرف سے. اور پھر جب مسجد حرام پہنچ گئے تو فرمائے کہ وہاں پر ایک براق جو ہے نا وہ پہلے سے موجود تھا، جنتی براق تھا، جس کی شکل انسان کی تھی اور جس کے پاؤں وہ اونٹ کے تھے اور باقی جسم وہ گھوڑے جیسا تھا. یعنی چہرہ اس کا انسان جیسا تھا اور اس کے پاؤں اونٹ جیسے اور باقی جسم وہ گھوڑے جیسا تھا. بعض نے کہا اس کا رنگ سرخ تھا، بعض کہتے ہیں اس کا رنگ سفید تھا. سفید کی طرف زیادہ جو ہے نا مائل ہیں حضرات تواریخ والے بھی، تاریخ دان بھی، محدثین اور مفسرین بھی، کہ اس کا یہ رنگ تھا. اور جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئے تو فرمایا کہ میرا شق صدر کیا گیا. آپ اس کو آسان الفاظ میں کہتے ہیں بائی پاس آپریشن ہوا میرا. شق صدر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا 4 مواقع پر ہوا ہے. ایک 2 یا 4 سال کی عمر میں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں، اور دوسرا جو ہے وہ 10 سے 15 سال کی عمر میں ہوا، اور تیسرا وہ غار حرا جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جایا کرتے تھے عبادت کے لیے اس وقت ہوا تھا، اور چوتھا فرمایا اس موقع پر ہوا. فرمایا میرے سینے کو شق کر دیا گیا، جبریل امین نے یہاں سے نیچے تک میرے پیٹ مبارک کو، سینے کو کھول دیا اور میرے دل کو باہر نکالا. اس کو زمزم کے پانی سے دھویا. معلوم ہو کہ زمزم کا پانی وہ جنت کے پانی سے بھی افضل ہے، ورنہ وہاں سے بھی جبریل امین اپنے ساتھ جنت کا پانی لا سکتے تھے لیکن نہیں لایا. علم اور حکمت اور ایمان اور سونے کا جو تش تھا جس میں یہ سب علوم بھرے ہوئے تھے جنت سے آئے، لیکن زمزم کا پانی وہ اسی دنیا کا استعمال ہوا جس سے اس کی رفعت اور منزلت کا اندازہ ہو سکتا ہے. بہرحال اس طرف نہیں جاتا ہوں کہ کون سا پانی زیادہ افضل ہے. تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے سینے کو دھویا گیا. اب جو ہے نا پہلے یہ بات عجیب لگتی تھی، جو عقل والے تھے نا، دہریہ قسم کے لوگ جو عقل کو مطمع نظر سمجھتے کہ جو چیز عقل میں آئے تو ہم مانیں گے. ہم نے کہا نہیں بھائی، عقل سے اوپر وہی ہے. اب جو ہے چیزیں آسان ہو گئی ہیں نا. اب کیسے دل کا آپریشن ہوتا ہے؟ دل، اور خصوصاً اگر اسٹنٹ وغیرہ ڈالنا ہو یا اور کچھ کام کرنا ہو تو اس کو پتہ بھی چلتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے. اس کو معلوم بھی ہوتا ہے کہ دیکھو، اس کو بتاتے ہیں دیکھو تمہارے دل میں یہ وال بند ہے، ایسے تار اندر گھومتی ہے، وہ خود دیکھ بھی رہا ہے، اس کا آپریشن بھی ہو رہا ہے، وہ خود دیکھ بھی رہا ہے. تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نتیجے کی ضرورت نہیں تھی. بس جبریل امین نے جو ہے نا سینہ چاک فرمایا، کوئی درد نہیں تھا، کوئی تکلیف نہیں تھی. اور پھر فرمایا میرے قلب مبارک کو دھو لیا گیا. پھر میں اس میں حکمت اور نور اور ایمان، قوت اور طاقت، یہ ساری چیزیں بھر دی، اور پھر میرے سینے کو دوبارہ جو ہے نا جوڑ دیا گیا. اب سینے کو جوڑتے ہیں، سائنسدان اس مرتبے تک پہنچے ہی نہیں ہے، نہ یہ ڈاکٹر حضرات پہنچے. سرجری کرتے ہیں تو مہینوں تک اس کا نشان باقی ہوتا ہے. اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صرف ایسے ہاتھ لگایا بس میرا سینہ پھر جڑ گیا، کوئی جو اس پر نشان ہی نہیں تھا. اور پھر فرمایا کہ مجھے اس براق پر سوار کیا گیا.
یہ دکھانا مقصود تھا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہی ہے. تو قرآن پاک میں جو سورہ بنی اسرائیل کی ابتدا کیسے سبحان الذی، سبحان کا لفظ آیا ہے. کس وجہ سے یہ لفظ آیا ہے؟ اس وجہ سے آیا کہ لوگوں تمہارے دل میں کوئی عیب پیدا نہ ہو جائے. اللہ تعالیٰ ہر عیب سے وراء الورا ہے، ہر عیب سے منزہ ہے. اس کی قدرت سے یہ بعید نہیں ہے کہ وہ اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان پر لے جائیں، یا یہ کہ یہ واقعی ایک تعجب کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک انسان کو قرہ نار سے، قرہ زمہریر سے کیسے جو ہے نا وہ پار لے گیا، اپنی زیارت بھی کروائی، جنت دوزخ بھی دکھایا اور پھر واپس لے آیا. واقعی یہ تعجب کی بات ہے. لیکن تم نے تعجب کرنا نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے یہ باہر نہیں ہے یہ بات. اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، قادر مطلق ذات ہے، اس کے لیے سب کچھ آسان ہے. تو فرمایا گیا اللہ تعالیٰ اپنے بندہ خاص کو لے گئی. بندہ کیوں کہا؟ بعبدہ، برسولہ ہی نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے، بعبدہ ہی کہا، تاکہ جو عیسائی ہیں، جو ان کا عقیدہ ہے غلط عقیدہ وہ لوگوں کے دلوں میں پیدا نہ ہو جائے کہ یہ جو اوپر گئے ہیں یہ اللہ کے پیغمبر ہی ہے، یہ بشر ہے، یہ الہ نہیں ہے کہ لوگ اس کو الہ بنا دے عیسیٰ علیہ السلام کی طرح. کہ عیسائیوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام الہ ہے، معبود ہیں، تثلیث کا شکار وہ ہو گئے. اس وجہ سے عبد کا لفظ آیا. دوسرا اصل عبدیت ہی ہے. اللہ تعالیٰ کو عبدیت ہی پسند ہے. جتنا انسان کے اندر تواضع ہوگی، عبدیت ہوگی، شکستگی ہوگی، اتنا ہی اللہ تعالیٰ اس کو اونچا مقام جو ہے وہ عطا فرما دیتا ہے. تو اس وجہ سے فرمایا بعبدہ کا لفظ آیا ہے. اور پھر کیا اسرا بعبدہ، الف بھی آیا ہے، با بھی آیا ہے. یہ علماء شاید سمجھ رہے ہیں اس کو کہ الف بھی آیا ہے اور با بھی آیا ہے. دونوں کا آنے کا مقصد کیا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خود نہیں جا رہے تھے، اللہ ان کو لے جا رہا تھا. تو ظاہر ہے ایک شخص خود جائے اس کی اپنی ایک حیثیت ہے، ایک شخص کو بلایا جائے تو اس کی عزت اور تکریم اور شان اور رفعت اور بلندی مزید جو ہے نا وہ بڑھ جاتی ہے. تو فرمائے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ بلا رہے ہیں. اللہ فرما رہے یہ میرا کام ہے، لہٰذا تمہیں اس میں کوئی جو ہے نا اشکال نہیں ہونا چاہیے. میں وراء الورا ذات ہوں، میرے لیے سب کچھ کرنا آسان ہے. اور پھر کب لے کر گئے؟ لیلن، رات میں. یعنی یہ تنکیر کے لیے ہے، نکرہ یہاں پر استعمال ہوئے. پوری رات نہیں، رات کا تھوڑا سا حصہ. تھوڑے سے حصے میں کتنا حصہ تھا؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میں نکل رہا تھا اپنے بستر سے نکلا، بستر گرم تھا، کنڈی ہل رہی تھی. جب میں واپس آیا بستر گرم تھا، کنڈی پھر بھی ہل رہی تھی. اللہ تعالیٰ نے مرور زمانے پر یا تو مہر لگا دی، سبز کر دیا، گردش ایام ختم. اور یا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں برکت کو پیدا فرما دیا. یا طی الارض جس کو کہا جاتا ہے، جو صوفیاء کرام کے ہاں ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض بندوں کو طی الارض عطا فرما دیتے ہیں. مثلا ابھی ادھر ہیں اور سیکنڈوں کے بعد جو ہے نا وہ اسلام آباد، وہ پشاور، وہ کہاں پہنچ جاتے ہیں. تو فرمائے ایسے ہی کم وقت میں پیغمبر عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہے نا یہ معراج کروا دی تھوڑے سے وقت میں. اور یا یہ کہ اس میں برکت ہو گئی. جیسے بہت سے لوگ ہیں کہ ان کی عمر کم ہوتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ کام اتنا لے لیتا ہے کہ ہم کہتے ہیں بھائی اس کی عمر میں انتہائی برکت جو ہے نا وہ ہے، انتہائی برکت ہے اس میں. تو بہرحال پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرا شق صدر ہوا اور پھر مجھے جب اس براق پر سوار کرنے لگے، جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس براق پر سوار ہو جائیں. اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جانا یہ روحانی طور پر نہیں تھا، یہ نیند کی حالت میں نہیں تھا، بلکہ یہ بالکل جسمانی حالت میں، بیداری کی حالت میں تھا، بیداری کی حالت میں تھا. ورنہ گھر سے نکلنا روح کے لیے جو ہے نا گھر سے نکلنے کی ضرورت نہیں ہے. انسان لیٹا ہوا روح کہیں بھی جا سکتی ہے. پھر اس میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تخصیص ختم ہو جاتی ہے. جو اقوال ہیں بھی وہ کمزور ہیں. جمہور اسی طرف گئے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معراج جو ہوئی ہے، اس معراج میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی بیداری کی حالت میں جسمانی طور پر یہ معراج ہوئی ہے. شیخ محی الدین اکبر ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو 34 مرتبہ معراج ہوئی ہے. 34 مرتبہ، 33 مرتبہ حالت نیند میں ہوئی ہے، منامی حالت میں. اور یہ جو ذکر ہے قرآن پاک میں فرمایا اس سے جو ہے نا بیداری کی حالت میں ہے. تو جنہوں نے یہ کہا کہ روح کو ہوئی ہے یا عالم منام میں ہوئی ہے تو وہ الگ سے تھی. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروائی گئی نیند کی حالت میں، وہاں کی ساری چیزیں دیکھ لی. پھر بالفعل پیغمبر عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ ساتھ لے گئے کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تو سب کچھ دیکھ لیا، اپنی آنکھوں سے جو ہے نا یہ سب کچھ دیکھ لیں. تو سارے اقوال میں جو ہے نا وہ تطبیق ہو گئی. جو ملحد قسم کے لوگ ہیں ان کا جو ہے نا اس میں ابطال بھی ہو گیا، جو اس چیز کو ماننے والے نہیں ہیں. اور جو سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، یعنی مسجد حرام سے اقصی تک اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ سیر کروا دی. تو چونکہ یہاں تک بالکل واضح ہے قرآن پاک، اس کا کوئی انکار کرے گا وہ شخص کافر ہو جائے گا. اور آگے کا جو ذکر ہے
اس میں چونکہ ابہام ہے اس میں، احادیث صحیح سے وہ ثابت ہے، لیکن بالفرض اگر کوئی اس کا انکار کر دے تو اس کو کافر نہیں کریں گے، وہ فاسق اور فاجر ہوگا، وہ فسق و فجور سے پھر بھی وہ خالی نہیں ہے۔ تو بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو انبیاء کے معجزات وغیرہ کے اور ان چیزوں کا انکار کرتے ہیں کہ کیسے ممکن ہے، عیسائی بھی کرتے ہیں۔ تو عیسائیوں کو سوچنا چاہیے کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام اوپر جا سکتے ہیں تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں جا سکتے؟ اگر ادریس علیہ السلام جو ہے نا زندہ اٹھائے جا سکتے ہیں تو پیغمبر عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا جو ہے نا مشکل تھا، اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ تو بہرحال فرمایا کہ جب مجھے اس براق پر سوار کرنے لگے تو براق نے شوخی دکھائی، جیسے انسان گدھا ہے، خچر ہے، گھوڑا اس کے اوپر چڑھنے کی کوشش کرتے وہ آگے سے ہلتا جلتا ہے، تو فرمایا کہ اس نے شوخی دکھائی تو جبریل امین نے اس کو کان سے پکڑا یا گردن سے پکڑا اور کہا کہ یہ تجھے کیا ہو گیا ہے، یہ تو کیا کر رہا ہے؟ اس براق کو جو ہے نا متنبی کیا کہ دیکھو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محترم اور مکرم کوئی نہیں ہے، نہ ان سے پہلے اور نہ ان کے بعد تجھ پر کوئی سوار ہونے والا نہیں ہے، یعنی اس سے زیادہ معظم اور مکرم کوئی نہیں ہے، اور یہ تو کیا کر رہا ہے؟ تھوڑا اچھا کر رہا ہوں بس ٹھیک ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مکرم جو ہے نا کوئی نہیں ہے، اور یہ شوخی تو کیوں کر رہا ہے؟ اتفلو ہاں کذا، یا اس طرح کچھ الفاظ ہے کہ اتفلو بمحمد ہاں کذا، کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ جو ہے نا یہ تو کر رہا ہے، یہ تو بے ادبی اور گستاخی ہے۔ تو فرمایا کہ اس پر اس بات کا اتنا اثر ہوا کہ وہ پسینہ پسینہ ہو گیا، صرف ایک بات سے کہ اوہو پیغمبر عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میں نے شوخی کی، بے ادبی کا مظاہرہ کر لیا۔ تو حضرات محدثین اور مفسرین فرماتے ہیں کہ ایک جانور ہے وہ اس سے جو ہے نا متاثر ہو گیا، اور ہم دن رات جو ہے نا فرمانی میں لگے ہوئے ہیں، کسی کو جو ہے نا کوئی احساس ہی نہیں کہ بھائی میں کس طرف جا رہا ہوں، میں کتنی اطاعت کر رہا ہوں، کتنی نافرمانی کر رہا ہوں، کتنے فرمودات میرے سامنے بیان ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم ٹس سے مس نہیں ہوتے۔ اس نے تو اثر لے لیا، پسینہ پسینہ ہو گیا، اور ہمارے سامنے دن رات جو ہے نا ہر چیز جو ہے نا بیان کی جا رہی ہے، قرآن بیان کیے جا رہے ہیں، حدیث بیان کی جا رہی ہے، ملفوظات اکابر، سب کچھ چیزیں جو ہے نا بیان ہوتی ہیں، دکھائی بھی جاتی ہیں، اس کے باوجود بھی اثر نہیں لیتے۔ تو انسان اثر لے، ایک دفعہ نہ ہوا، دوسری دفعہ، تیسری دفعہ، بالآخر تو اس کو اثر لینا چاہیے، اور اثر نہ لینے پھر اس کی دلیل ہے کہ اس کے دل پر شاید مہر لگ گئی ہے۔ کیوں ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم، کہ جب انسان گناہ کرتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس پر مہر لگا دیتا ہے، مہر جب باریت ثبت ہو جائے پھر جو ہے نا وہ حق بات نہیں سنتا، نہ حق بات پر عمل وہ کر سکتا ہے۔ بہرحال عارض یہ کر رہا تھا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سوار ہونے لگے، اور جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی عجیب بات فرمایا کہ اس وقت یہ جب نادم ہوا یہ براق، تو اس نے کہا میری ایک تمنا اور ایک خواہش ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس خواہش کو قبول فرما لیں تو میرے جو ہے نا نصیب کھل جائیں گے۔ تو پوچھا گیا کہ کیا تمہاری خواہش ہے؟ کہ میری یہ خواہش ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ جنت میں بھی میں آپ کی سواری بن جاؤں، کہ یہاں تو مجھے یہ شرف حاصل ہو رہا ہے تاکہ قیامت کے دن جنت میں بھی میں آپ کا ہم نشین بن جاؤں، آپ کا ساتھی بن جاؤں۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے وہاں مجھ کو سواری عطا فرمائی تو میں تمہارے متعلق کہوں گا کہ میری سواری وہ ہوگی۔ تو براق پر جو ہے نا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہو گئے۔ اب جو ہے معمولی سی ایک بات اہم، شاید اب وہ مزاج ختم ہو گئے لوگوں کا، پہلے آپ نے دیکھا ہوگا جگہ جگہ پر براق کے جو ہے نا وہ تصاویر لگا لیتے تھے لوگ، آگے عورت کی شکل، پھر اس کے جو ہے نا وہ بازو بنا دیے اور کہا جی یہ براق ہے۔ تو یہ جو ہے نا اسلام دار اسلام سے خارج ہونے والی بات ہے۔ کس نے کہا یہ براق ہے؟ کس نے دیکھا 1600-1500 سال پہلے؟ انسان کی شکل ہے، لیکن ہمیں کیا پتہ کہ وہ کس شکل کا تھا، کس انداز کا تھا۔ تو عموماً لوگ جو ہے وہ شکلیں بناتے ہیں، آپ دیکھ لیں پنجاب کی طرف بہت زیادہ ہوں گی، باقاعدہ یہ کیا ساتھ لکھا ہوگا یہ براق ہے، اس پر معراج ہوئی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو یہ کفر ہے۔ صحابہ کرام کے انبیاء کی جو ہے نا وہ ویڈیو اور سیڈیاں بنائی جاتی ہیں، جی یہ جنگ بدر ہے، یہ جنگ احد ہے، یہ فلاں ہے، یہ ساری کفریہ باتیں ہیں۔ کفریہ طاقتیں عالم اسلام کی طرف متوجہ ہیں، مسلمانوں کے دلوں سے پیغمبروں کی، انبیاء کی اور صحابہ کی جو ہے نا وہ عظمت نکال رہے ہیں۔ کس نے کہا یہ جنگ بدر ہے؟ کس نے کہا یہ جو ہے نا حضرت امیر حمزہ ہے؟ آپ نے دیکھا ہے؟ ہم نے تو نہیں دیکھا۔ تو کیسے ایک صورت کو جو ہے نا سامنے کرتے ہیں یہ امیر حمزہ ہے؟ اور آیا اس صورت کو دیکھ کر آپ کے دل میں محبت پیدا ہوتی ہے یا آپ کے دل میں نفرت پیدا ہوتی ہے؟
پھر دیکھیں حضرت ہند رضی اللہ عنہ کی صورت دکھاتے ہیں کہ جی یہ حضرت ہندہ ہے، نعوذ باللہ، یہ جو ہے نا وحشی ہیں رضی اللہ عنہ، کس انداز میں ان کو دکھاتے ہیں. تو یہ ساری باتیں یہ اسلام سے دور کی ہیں، لیکن ہم جو ہے نا ہم تو اندھے مقلد ہیں مغرب کے. جو بات انہوں نے کی ہم کہتے ہیں ہاں جی بالکل ٹھیک ہے، ہاں جی دیکھو جی کیسا اللہ کا فضل ہوا، جنگ بدر 1500 سال پہلے وہ میں نے ادھر دیکھ لیا. بہت افسوس ہے. یوسف علیہ السلام کے متعلق میں نے سنا ہے کہ ان کی سی ڈی جو ہے نا وہ چلائی ہے یا ویڈیو انہوں نے بنائی ہے، ساری خرافات ہیں، لیکن ہم اس پر بالکل خاموش ہیں، ہمیں کوئی خیال ہی نہیں ہے، توجہ ہی نہیں ہے اس چیز کی طرف. تو ان چیزوں کی طرف بالکل توجہ نہ کریں اور نہ ان چیزوں کو دیکھیں، بلکہ اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں. اس میں تنقید ہے انبیاء کی. اب ہمارے گھروں میں جو ہے نا فرض کرے والد ہے یا چچا، کوئی کہے دیکھو تمہارے چچا کی یا باپ کی میں نے جو ہے نا یہ ویڈیو بنائی ہے، دیکھو ایسے لڑ رہے ہیں، تو ہمیں کتنا برا لگے گا. ظاہر وہ اس دنیا کا کوئی جو ہے نا کوئی سیاسی رہنما ہوگا یا کوئی فنکار ہی ہوگا نا، جس کو ہم ڈوم کہتے ہیں، تو اس فنکار کو آپ نے جو ہے نا نبی کا اور صحابی کا درجہ دے دیا. لیکن عقل جو ہے نا اس کو کون استعمال کرے. بہرحال پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے براق پر سوار کیا گیا. وقت گیا جی، اوہ اللہ. فرمایا کہ براق پر سوار کیا گیا، اور براق کی رفتار کیا تھی؟ تا حد دینے کا 1 قدم تھا، جہاں تک نظر پڑتی 1 قدم. تو فرمایا جبریل امین میرے ساتھ تھے، میرے پیچھے بیٹھ گئے، مجھے آگے بٹھایا، اور پھر یہاں سے یہ سفر ہمارا شروع ہو گیا. اور کیوں؟ اللہ تعالیٰ براہ راست بھی تو لے جا سکتا تھا، آسمانوں پر براہ راست لے جا سکتا تھا، لیکن مشرکین اور کفار کو تسلی نہ ہوتی، اس وجہ سے دنیا کا ایک سفر بھی کروا دیا کہ مکہ مکرمہ سے مسجد اقصی تک کا سفر 40 دن کا ہے، 40 دن کا. اور پیغمبر عربی صلی اللہ علیہ وسلم سیکنڈوں میں جو ہے نا وہاں پر پہنچ رہے ہیں. تو فرمایا کہ جب سفر شروع ہو گیا، اور دوسرا یہ کہ مکہ مکرمہ میں جو ہے نا یہ سفر کیوں ہوا؟ مدینہ منورہ بھی سے تو ہو سکتا تھا. اس کی وجہ یہ کہ مدینہ منورہ میں چونکہ اسلامی ریاست تھی، اسلامی اسٹیٹ تھی، مسلمان زیادہ تھے، تو مشرکین مکہ کہہ سکتے تھے یار اپنے لوگ تھے ان کو کچھ دکھایا ہوگا. تو اللہ نے فرمایا کہ میرے حبیب ان مخالفوں کو ہم دکھانا چاہ رہے ہیں کہ میری قدرت سے کچھ بعید نہیں اور آپ کا کتنا اونچا مقام ہے. اور دوسرا یہ تاکہ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کا یہ سارا جو ایریا ہے اس کو یہ برکت اور شرف حاصل ہو جائے. اگر مدینے سے اڑان بھرتے تو پھر جو ہے نا یہ علاقہ ایسے ہی رہ جاتا، ان کو یہ فضیلت اور برکت حاصل نہ ہوتی. بہرحال پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہم چل پڑے، یہاں تک کہ ہم مدینہ منورہ پہنچ گئے. یعنی یثرب اس وقت اس کا نام تھا، بعد میں مدینہ پڑ گیا. باغات والی جگہ تھی، کھجوریں، باغات، خوشبوئیں تھی. مجھے جبریل امین نے کہا اتر کر یہاں 2 رکعت نماز پڑھ لیں. فرمایا میں اتر گیا، 2 رکعت میں نے نماز پڑھی. میں نے پوچھا جبریل یہ کون سی جگہ؟ فرمایا رہا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی ہجرت کی جگہ ہے، یہاں پر آپ نے ہجرت کرنی ہے. پھر فرمایا وہاں سے ہم سوار ہوئے، آگے ایک اور جگہ پر جب ہم پہنچے تو جبریل امین نے کہا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر اتر جائیں، 2 رکعت نماز پڑھ لیں. میں نے کہا یہ کون سی جگہ ہے؟ فرمایا یہ مدین ہے، شعیب علیہ السلام کی جگہ ہے. تو دیکھو تبرکات کا ثبوت مل رہا ہے. اب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ان ساری جگہوں سے مشرف فرمانا تھا، یہاں کے تبرکات کا حصول تھا یا اس جگہ کو متبرک کرنا تھا، دونوں باتیں ہیں. انبیاء سابقہ کی جگہ بھی دیکھی تھی، ان کے انوارات و برکات، اور پھر اپنے انوارات و برکات وہاں منتقل کرنا، دونوں باتیں ہو گئی. اب لوگ کہتے ہیں تبرک نہیں ہے جی، جانا نہیں ہے، یہ نہیں ہے. اب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو قدم قدم پر اتارا جا رہا ہے. پھر فرمایا آگے ایک جگہ میں پہنچا، وہاں پر مجھے پھر کہا جبریل امین نے کہ آپ اتر جائیں اور یہاں پر 2 رکعت پڑھ لیں. میں نے 2 رکعت پڑھی. پھر پوچھا یہ کون سی جگہ ہے؟ فرمایا یہ طور سینا ہے، جہاں پر اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہوئے تھے. پھر فرمایا دوبارہ ہم سوار ہوئے، پھر جب تھوڑا سا سفر کیا، پھر فرمایا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہاں اتر جائیں، یہاں 2 رکعت پڑھ لیں. میں اتر گیا. پھر میں نے پوچھا یہ کون سی جگہ ہے؟ فرمایا یہ بیت اللحم ہے، بیت اللحم ہے جہاں پر عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی. اور پھر فرمایا کہ میں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ اپنی قبر اطہر میں کھڑے ہیں اور نماز پڑھ رہے ہیں. میں نے ان کو اس حال میں دیکھا. چونکہ ہم جو ہے نا عقائد اہل سنت والجماعت، ہم اکابر دیوبند سے تعلق رکھتے ہیں. ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء کرام اپنی جسد عنصری کے ساتھ اپنی قبور میں جو ہے نا وہ حیات ہیں، کھاتے پیتے ہیں. کس لحاظ سے کھاتے ہیں، کیا کھاتے ہیں؟ تلذذ کے لیے کھاتے ہیں، تکلیف کے لیے نہیں کھاتے. بطور تلذذ کے ان کو کھلایا اور پلایا جا رہا ہے. تو بہرحال وہ تو الگ جو ہے نا عقیدہ ہے اور اس پر جو ہے نا استحکام ہونا چاہیے. تو پھر فرمایا کہ جگہ سے ہم گزر رہے تھے، کچھ خوشبو میں نے محسوس کی.
تو جبریل امین نے کہا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ جنت کی خوشبو ہے، اور کچھ بدبو محسوس کی، فرمایا یہ جہنم کی بدبو ہے، اور فرمایا پھر ایک جگہ سے گزرے وہاں پر بہت زیادہ خوشبو، عجیب و غریب رنگ تھا، تو میں نے پوچھا اے جبریل امین یہ کون سی جگہ ہے؟ فرمایا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر فرعون کی ایک خواص تھی، اس کی قبر ہے، یہ اس کی خوشبو ہے، اس کی خوشبو ہے۔ فرعون کی ایک خواص تھی جو اس کی بیٹی کے لیے کنگھی کیا کرتی تھی، سر کی بولا، منگل بولا، تیل وغیرہ لگاتی، یہ کام کرتی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئی، اس کے ہاتھ سے کنگھی گری، اس نے کہا بسم اللہ، جیسے عام طور پر آپ نے عورتوں کو دیکھو گے بسم اللہ کہتی ہیں، ہم تو نہیں کہتے، ہم تو گالی نکالتے ہیں نا، اور تمہیں یہ اچھی صفت ہے بسم اللہ کہہ دیا، ہم تو کہتے ہیں وہ تھوڑی، اور وہ کہتی ہیں بسم اللہ خدا خیر کی، تو یہ اچھی صفت ہے نا، خذ ما صفا داما قدر، اچھی صفت لے لو، اچھی جو ہے نا بات لے لو، بری بات کو چھوڑ دو۔ تو فرمایا کہ جب اس نے بسم اللہ کہا تو فرعون کی بیٹی نے کہا بسم اللہ کیا ہوتا ہے، اللہ کون ہے؟ میرا باپ ہے نا فرعون، کیوں؟ اس نے کہا میں انا ربکم الاعلی، اس نے کہا نہیں وہ تو پلیت آدمی ہے، ناپاک آدمی ہے، وہ تو حق تب وہ وہ کیسے خدا ہو گیا؟ اس نے جا کر باپ کو بتایا کہ ایسے جو میری خواص ہے، جو میری ملازمہ ہے، وہ تو تمہیں الہ نہیں مان رہی۔ اس نے کہا الہ تو موسیٰ علیہ السلام کا ہے، رب تعالیٰ کے متعلق کہہ رہی ہے کہ وہ الہ ہے، تم نہیں ہو۔ فرعون نے اس کو بلایا کہ دیکھو میں تمہیں جو ہے نا جلا دوں گا، مار دوں گا، یہ کیا کہہ رہی ہے؟ اس نے کہا جو بھی تم کرو میں اسلام کو چھوڑنے والی نہیں ہوں، میں موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لا چکی ہوں۔ تو اس نے کیا کہ اس بدبخت نے ایک بہت بڑا کڑا رکھا، اس میں تیل جو ہے نا خوب گرم کیا، خوب جب گرم ہو گیا، اس کی 2 بچیاں تھیں، اس نے کہا دیکھو ان بچیوں کو میں اس کڑھائی میں ڈال دوں گا، اس تیل میں۔ اس نے کہا تمہاری مرضی ہے۔ اس نے ایک کو ڈالا، فوراً بسم ہو گئی، وہ دوسری کو ڈالا، جب اس کے دل میں تھوڑا سا وہ ہوا کہ اوہ میری بچیاں ہیں، یہ کیا ہو گیا ہے، تو فرمایا جیسے یہ تیل تک پہنچی بچی، اس نے کہا اماں ڈرنا نہیں ہے، فکر مت کرنا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملاقات ہو جائے گی۔ بسم ہو گئی یہ بچی۔ پھر آخر میں فرعون نے اس کو بھی جو ہے نا اس کڑھائی میں اس تیل میں ڈال دیا، لیکن ڈالنے سے پہلے یہ روئی۔ اس نے کہا میری ایک خواہش ہے۔ کہ کیا خواہش ہے؟ میری خواہش یہ کہ جب ہم تینوں اس کڑھائی میں ظاہر جل جائیں گے، ہڈیاں رہ جائیں گی، تو ہم تینوں کی ہڈیاں اٹھا کر ایک جگہ پر تو نے جو ہے نا قبر بنانی ہے، الگ الگ نہیں بنانی، ہمیں ایک ہی قبر میں رکھنا ہے ہم تینوں کو۔ فرعون نے کہا یہ کام کر لوں گا۔ تو ہڈیاں بالکل جیسے اس کو ڈالا، وہ تو تیل تھا، گرم تیل تھا، جوش مار رہا تھا، اور ان کی جو ہے نا وہ گوشت بالکل ختم ہو گیا اور ہڈیاں رہ گئی، اور جو ہے نا ایسے وہ روح ان کی پرواز کر گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اتنا اونچا مقام عطا فرمایا۔ جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے وہ مجاہدہ کیا، اللہ تعالیٰ نے یہ انعام ان کو عطا فرما دیا ہے۔ یہ اس کی جو ہے نا قبر کی اور جنت کی خوشبو ہے جو آپ محسوس کر رہے ہیں۔ پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب ہمارا سفر ہوا تو اس میں جو ہے نا اقوال مختلف ہیں، بہرحال فرمایا پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے جنت اور دوزخ کی سیر کروائی، یا یہ کہ پہلے اللہ تعالیٰ مجھے اس مسجد تک پہنچا گیا۔ مسجد اقصی تک جب ہم پہنچ گئے تو جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتر جائیں۔ میں اتر گیا، اور وہاں پر ایک پتھر تھا، اس میں ایک سوراخ بنا ہوا تھا۔ جو بھی باہر سے اپنی عبادت کے لیے آتا، خصوصاً انبیاء میں سے، تو وہاں پر اپنے اس گھوڑے کو یا اس سواری کو باندھ دیا کرتے تھے، اس کو باندھ دیا کرتے تھے۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس براق کو وہاں پر جبریل امین نے اس سوراخ، وہ تو بہت مدت سے بند سوراخ تھا، اس میں انگلی سی ماری، اس نے مٹی گرد و غبار نکال دیا اور میرے اس براق کو وہاں پر باندھ دیا، جس میں اس طرف اشارہ ہے کہ تم بھی اسباب کو اختیار کرو۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ سکتے تھے نا کہ چلو براق کھڑا رہے گا، نہیں جائے گا کہیں بھی، لیکن اسباب کو اختیار کیا، وہاں اس کو باندھ دیا۔ اب اس جو ہے نا درمیان میں ایک واقعہ وہ عرض کر دوں، شاید واقعہ پورا نہ بھی ہو سکے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج ہوئی، جب واپس آئے تو کفار کب ماننے والے تھے اس بات کو؟ اور اسی دوران جو قیصر روم تھا، اس نے منت مانی تھی کہ یا اللہ اگر مجھے ان کسرا والوں پر تو نے فتح عطا فرما دی تو میں یہاں سے چل کر بیت المقدس پیدل جاؤں گا، 2 رکعت نماز شکر ادا کروں گا، 2 رکعت میں نماز شکر ادا کروں گا۔ تو جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت مدینہ ہوا، پھر اس کے بعد مختلف یعنی جو جنگیں ہوئیں، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی، پھر کفار کے جو بڑے بڑے لوگ تھے، عمرا تھے، ان کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خطوط بھیجے، خطوط بھیجنے شروع کیے
تو دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ کو، دحیہ ابن خلیفہ رضی اللہ عنہ کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے یہ خط قیصر روم تک پہنچانا ہے، لیکن سنو قیصر روم آج کل آیا ہوا ہے بیت المقدس یا بیت المقدس آیا ہوا ہے، مسجد اقصی آیا ہوا ہے، وہاں یہ خط اس کو پہنچا دو، یعنی اسلام کی دعوت اس کو دینی تھی۔ جب دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ وہاں پر پہنچ گئے اور اس خط کو پیش کیا، جب اس نے خط پڑھا تو متاثر ہو گیا کہ پیغمبر عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا خط ہے، اس کا کچھ نقشہ وہ سامنے لگا ہوا بھی ہے کچھ خطوط کا۔ جب اس نے خط پڑھا تو اس نے کہا بھائی یہاں عرب کا کوئی ہے یا نہیں، اس سے کہ معراج کی تصدیق ایک عیسائی جو نہ کر رہا ہے، مشرکین مکہ نہیں مان رہے، لیکن ایک عیسائی جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ واقعی یہ بات سچ ہے۔ تو اس قیصر روم نے کہا یہاں پر کوئی آیا ہوا ہے عرب کا، کوئی قافلہ ہو تو اس کے سردار کو بلاؤ۔ تو حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں اس وقت حالت اسلام میں نہیں تھا، وہ تو سن 8 ہجری میں جب فتح مکہ ہوا اس کے بعد مسلمان ہوئے، تو فرمایا مجھے بلایا گیا، میرے ساتھ جو لشکر تھا وہ بھی تھا لیکن میں سردار تھا، مجھے بلایا، مجھے بادشاہ نے سامنے بٹھایا اور مجھ سے پوچھا یہ خط آیا ہے، یہ محمد کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو میں نے کہا کہ یہ ہمارے رشتہ دار ہیں، یہ ہمارے گاؤں کا ہے۔ تو اس نے پوچھا کہ اس کے والدین زندہ ہیں؟ یہ کہہ رہا ہے کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں، یہ بتاؤ اس کے والدین زندہ ہیں؟ میں نے کہا نہیں جی، کہ نہ باپ اور نہ ماں، کہ ہاں جی دونوں نہیں ہیں۔ اچھا یتیم ہے؟ کہ جی یتیم ہے۔ پھر مجھ سے پوچھا کہ یہ بتاؤ اس کے خاندان میں کوئی پہلے پیغمبر گزرا ہے؟ میں نے کہا جی کوئی نہیں گزرا، 500 سال یا 600 سال پہلے عیسیٰ علیہ السلام گزرے ہیں، درمیان کا دورانیہ تو زمانہ فطرت ہے، کوئی نہیں گزرا۔ پھر مجھ سے پوچھا ان کے خاندان میں کوئی بادشاہ گزرا ہے؟ میں نے کہا جی بادشاہ بھی نہیں ہے۔ پھر مجھ سے پوچھا کہ آیا اس کے جو متبعین ہیں، جو ماننے والے ہیں، وہ دولت مند لوگ ہیں یا غریب لوگ ہیں؟ میں نے کہا جی غربا زیادہ ہیں۔ پھر انہوں نے مجھ سے یعنی 10 سوالات لگ بھگ کیے۔ ایک سوال یہ تھا کہ کیا وہ جھوٹ بولتا ہے؟ تو ابو سفیان رضی اللہ عنہ فرماتے میں نے کہا اب موقع ہے، اب موقع ہے کہ میں جو ہے نا اس کو ورغلا لوں۔ کیوں؟ جب ساری باتیں میں نے کر لی تو اس نے کہا کہ اگر واقعی جو صفات تم نے بیان کی، اگر یہ واقعی صفات اس میں موجود ہیں تو یہ اللہ کے آخری پیغمبر ہیں، اور یہ اس مقام تک پہنچیں گے جہاں اب میں ہوں، میرے ان قدموں تک پہنچیں گے، اور اگر میں زندہ ہوا تو میں اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم کو دوں گا اور اس پانی کو پیوں گا، یعنی اسلام کا اظہار کر لیا۔ تو حضرت ابو سفیان فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ میں نے کہا خو یہ تو اتنا بڑا آدمی ہے، پورا روم اس کے تابع، یہ مسلمان ہو گئے، سارے لوگ مسلمان ہو جائیں گے، آؤ جو ہے نا کوئی بات کر لو۔ میں نے کہا جی آج کل وہ عجیب و غریب باتیں کر رہا ہے، سگڑی وڑی ہوئی، نعوذ باللہ، ہم جو ہے نا ان کو میں جیسے کہتے ہیں رار پار بھی ہمار دیں، نعوذ باللہ کوئی ادھر ادھر کی باتیں کر رہا ہے۔ تو قیصر روم نے کہا کیا بات؟ کہ جی وہ کہہ رہا ہے میں ایک ہی رات میں مکہ مکرمہ سے بیت المقدس آیا اور یہاں سے میں پھر واپس گیا، آسمانوں کا ذکر اس نے نہیں کیا ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے۔ یہ ماننے والی بات ہے، 40 دن میں ہم بمشکل جو ہے نا آتے اور جاتے ہیں۔ تو قیصر روم نے کہا اچھا، حیران ہوا کہ ہاں جی یہ باتیں کر رہا ہے، اب آپ کی مرضی ہے کہ اس کو جھوٹا تصور کریں یا سچا۔ قیصر روم کے بات میں دل میں شک پڑ گیا۔ پیچھے ایک آدمی کھڑا تھا قیصر روم کے پیچھے، جیسے بادشاہوں کے ارد گرد جو نا لوگ کھڑے ہوتے ہیں، سیکورٹی گارڈ کہہ دیں یا کوئی بھی کہہ دیں، ایک اس وقت کا عالم اور پادری تھا۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے۔ بادشاہ نے ایسے دیکھا، اسے کہا بڈھے تم کے پتہ ہے؟ ہاں وہی تمہیں کیا پتہ ہے؟ اس نے کہا مجھ سے تو سنے نا یہ واقعہ، ذرا مجھے تھوڑا سا جو ہے وقت ہے، میں ابو سفیان سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی طرف وہ راہب متوجہ ہوا، بعد میں وہ مسلمان بھی ہو گیا، غالباً زقاتر یا اس طرح کچھ نام تھا اس کا۔ تو اس نے کہا کہ یہ واقعہ کب ہوا؟ تو حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ فلاں سال تھا، فلاں مہینہ تھا، فلاں دن تھا، فلاں تاریخ تھی اور فلاں وقت تھا۔ اس نے کہا بالکل یہ واقعہ بالکل درست ہے، میں اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ قیصر روم ہرقل نے کہا یہ کیا کہہ رہے ہو تمہیں کیا پتہ ہے؟ اس نے کہا جی مجھ سے بھی تو سنے نا، میں اس واقعے کی تصدیق اس بنا پر کرتا ہوں کہ میں مسجد اقصی میں نماز پڑھتا ہوں، میں یہاں کا متولی رہا، اور جن دنوں میں یہ واقعہ ہوا تو میری یہ عادت تھی کہ جب سب لوگ مسجد سے چلے جاتے تھے، جیسے خدام کی عادت ہے، جب سب جاتے ہیں پھر لائٹیں بند ہو جاتی ہیں، دروازے بند ہو جاتے ہیں، تالا لگ جاتا ہے، لوگ چلے جاتے ہیں۔ تو کہا جب سب لوگ چلے گئے، میں نے کہا سب دروازے میں نے بند کر دیے، مسجد اقصی کے سارے دروازے بند کر دیے۔ جب مین گیٹ تک آیا میں اس کو بند کرتا ہوں، دروازہ بند ہی نہیں ہو رہا۔ میں بڑا زور لگایا، یا اللہ کیا ہو گیا دروازے کو، لگا رہا ہوں نہیں ہو رہا۔ ایک کو بلایا، دوسرے کو بلایا، بھائی دروازہ بند نہیں ہو رہا، رات کا وقت ہے، میں نے گھر جانا ہے، پیچھے کوئی آیا تو اس میں جو ہے نا چوری کر لے گا، تو یہ کیا ہوگا؟
لوگوں سے بھی نہ ہو سکا، پھر ہم نے معماروں کو بلایا، مستریوں کو بلایا. انہوں نے کہا یار اس کی چوکھٹ یا اوپر سے جو ہے نا اس عمارت کا بوجھ اس دروازے پر آ گیا ہے، دروازے کو اس نے پکڑ لیا ہے، تمبے نیول دوی نہیں ہو سکتا، صبح آئیں گے کچھ کریں گے. بس ہم نے اللہ پر توکل کیا، دروازے کو اسی طرح چھوڑ دیا، چلے گئے. اب میں رات کو ڈر بھی رہا تھا کہ بھائی کوئی چوری نہ کر لے. صبح کا وقت ہوا، جب میں آیا جیسے ہی میں نے اس دروازے کے ساتھ ہاتھ لگایا دروازہ گیا اور بند ہو گیا، خود بخود دروازہ بند ہو گیا. رات کو جو ہے نا 10 20 30 افراد لگے ہوئے تھے، دروازہ بند نہیں ہو رہا، اور ابھی ہاتھ کے اشارے سے دروازہ بند ہو گیا. تو میں سمجھ گیا کہ یقیناً اللہ کا کوئی خاص بندہ اس رات میں آنا تھا جس نے یہاں عبادت کرنی تھی، اور اللہ نے اس کے اس معجزے کو ظاہر کر دیا، اپنی قدرت کو ظاہر کر دیا، دروازہ بند نہیں ہو رہا تھا. پھر میں نے اپنے دل کو تسلی دینے کے لیے باہر جو سوراخ ہے جہاں براق بندھا ہوا تھا میں گیا، میں نے کہا ذرا دیکھ تو لوں، اس سوراخ کو تو دیکھوں، اگر کوئی آیا ہوگا یقیناً یہاں اس نے اپنی سواری کو باندھا ہوگا. تو میں نے جب دیکھا تو رسی کے آثار میں نے دیکھے کہ یہاں پر رسی بندھی ہوئی ہے، اس کے اثرات میں نے دیکھے، اور نیچے میں نے دیکھا سم کے نشان تھے، یعنی جیسے گھوڑا ہوتا ہے، گدھا ہے، براق کے سم کے نشان میں نے دیکھے. تو میں سمجھ گیا کہ واقعی یہ کام ہوا ہوگا، کوئی نہ کوئی آیا ہوگا. تو قیصر روم نے کہا کہ یقیناً یہ اللہ کے پیغمبر ہیں. تو بہرحال پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں وہاں پر پہنچ گیا، اور جب پہنچ گیا تو جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت نماز پڑھ لیں. میں نے 2 رکعت پڑھی، جبریل امین نے بھی 2 رکعت پڑھی، اور جتنے بھی انبیاء تھے سب وہاں پر موجود تھے، چاہے جسد عنصری کے ساتھ موجود تھے، چاہے ان کی ارواح کو اللہ نے متمثل کر دیا، جیسے تیسے بھی تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں پر موجود کیا. اور پھر سب انتظار میں تھے، اذان ہوئی، باقاعدہ اذان ہوئی، اور پھر اس کے بعد سب انتظار میں تھے کہ نماز کھڑی ہو جائے. میں بھی انتظار کر رہا تھا کہ امام کون بنے گا. جبریل امین نے مجھے آگے کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سب کو جو ہے نا امامت کروا دیں. تو فرمایا میں نے ان کو جو ہے نا وہاں پر امامت کروائی. 2 رکعت نماز میں نے پڑھا دی، نفل نماز تھی، سب جو ہے نا اس طرف گئے ہیں کیونکہ عشاء کی نماز گھر میں پڑھ چکے تھے اور صبح کے لیے پہنچ چکے تھے، لہٰذا یہ نفل نماز تھی، تہجد کی نماز تھی یا اس کے علاوہ نفل نماز تھی، سب اس طرف گئے. اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں یہ صبح کی نماز تھی. بہرحال جو بھی تھی، بہرحال 2 رکعت نماز پڑھ لی. اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ سب انبیاء بیٹھ گئے. جبریل امین نے کہا سب بیٹھ جاؤ، جیسے جلسہ ہوتا ہے، سب کو بٹھایا. جبریل امین نے جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں جو اٹھتا ہے اور بلاتا ہے، سیکسی کے فرائض انجام دیے، اور فرمایا کہ اب میں دعوت دیتا ہوں آدم علیہ السلام کو کہ وہ آ کر جو ہے نا تقریر فرمائیں. تو پیغمبروں کی جو ہے تقریر کیا ہے، ثنا اللہ تعالیٰ کی جو نا عظمت اور حمد یہ بیان کرنی ہوتی ہے. تو آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے مجھے اپنا خلیفہ اور نائب بنایا، مجھے اللہ تعالیٰ نے زمین پر بھیج دیا، پوری مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے میری اولاد بنا دیا، اور ہوا کو میرے جسم سے، میری بائیں پسلی سے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرما دیا، اور مجھے یہ اعزاز اور اکرام عطا فرمایا کہ میں سب کا جو ہے نا باپ ہوں. ایسے مختصر سی تقریر کی، بیٹھ گئے. پھر فرمایا اب جو ہے نا داؤد علیہ السلام تقریر فرمائیں گے. داؤد علیہ السلام اٹھے، جو کچھ اللہ نے ان کو عطا فرمایا تھا، کیا عطا فرمایا تھا کہ ایسی سریلی آواز تھی کہ جب وہ تلاوت فرماتے تو پرندے جو ہے نا وہ بسم ہو کر گر جایا کرتے تھے، چلتا پانی کھڑا ہو جاتا تھا. یہ قرآن پاک میں کوئی کہانی نہیں ہے ایسی. تو فرمایا پاک ہے وہ ذات جس نے مجھے ایسی آواز دی، جس نے پرندوں کے لیے وہ میرے لیے مسخر کر دیا، جس نے مجھے زبور جیسی کتاب عطا فرما دی، اور جس نے مجھے بادشاہی بھی عطا فرمائی، جنات پر بھی بادشاہی ہمیں عطا فرمائی. یہ ساری بادشاہی اللہ نے مجھے عطا فرمائی، میں اس رب کا شکر گزار ہوں. پھر درجہ بدرجہ نوح علیہ السلام نے جو ہے تقریر کی، سب نے. پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی کہ آپ جو ہے نا اٹھیں، جیسے آخر میں مہمان خصوصی کو آخر میں اٹھایا جاتا ہے. تو پیغمبر عربی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور فرمایا، سوچے نہ کہ میں کیا تقریر کروں، سب نے تقریر کر لی، ساری باتیں ہو گئی ہیں. تو فرمایا کہ میں کیا کروں اور کیا کہوں، مجھے اللہ تعالیٰ نے خاتم النبیین بنایا ہے، میں امام المرسلین ہوں، سید المرسلین ہوں، امام الانبیاء ہوں. اللہ تعالیٰ نے مجھے قرآن پاک جیسی نعمت عطا فرمائی ہے کہ باقی کتابیں منسوخ، یہ کتاب ناسخ قیامت تک جاری رہے گی. اور فرمایا کہ میری مثال ایسی ہے جیسے خوبصورت محل اور اس میں ایک اینٹ کی جگہ رہ جائے، اور ہر ایک خواہش کرتا ہے کہ کاش یہ اینٹ لگ جائے تاکہ یہ عمارت مکمل ہو جائے، اس کی خوبصورتی دوبالا ہو جائے. فرمایا میری مثال ایسی تھی، مجھے اللہ تعالیٰ نے بطور آخری اینٹ کے یہاں پر نصب فرما دیا.
فرمایا میری یہ مثال ہے، اور فرمایا میری جو ہے نا عظمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے آخر میں مجھے مبعوث فرمایا. میری امت سب سے آخری امت ہے، لیکن سب سے پہلے حساب کتاب میری امت کا ہوگا. سب سے پہلے میری امت کے لوگ جنت میں داخل ہوں گے. اور فرمایا کہ ہم سب سے آخر میں آئے ہیں اور ہماری تعداد سب سے زیادہ ہوگی جنت میں، کہ ہماری امت کی جو لوگ ہیں ان کے اعمال زیادہ ہوں گے، اگرچہ ان کے عمریں جو ہے نا وہ کم ہیں. پہلے جتنے بھی انبیاء ہیں ان کی اپنی عمریں بھی زیادہ تھی اور ان کی امتیوں کی بھی. تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوائے حمد میرے ہاتھ میں ہوگا. سب سے پہلے میں سفارش کروں گا اور عیسیٰ علیہ السلام مجھے کہیں گے کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں سفارش کریں کہ حساب کتاب شروع ہو جائے. مجھے اللہ نے یہ مقام عطا فرمایا ولا فخر انا سید ولد آدم، میں آدم علیہ السلام کی اولاد کا سردار ہوں، لیکن مجھے اس پر فخر نہیں ہے. اور لوائے حمد میرے ہاتھ میں ہوگا، سارے میرے اس جھنڈے کے نیچے ہوں گے، لیکن میں اس پر کوئی فخر اور تکبر نہیں کرتا. یہ تقریر فرمائی اور بیٹھ گئے. ابراہیم علیہ السلام اٹھے اور فرمایا ساری تقریروں پر یہ تقریر سب پر باری ہے. یہ سب سے جو ہے نا بڑی اور اصل تقریریں، ہمیں جو حاصل ہوا وہ وقت کے ساتھ ختم ہو گیا، ہمارے زمانے کے ساتھ تھی، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حاصل ہوا وہ قیامت تک رہے گا. اور پھر اس کے بعد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا، ایک دفعہ صحابہ سے عرض کیا کہ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ 3 حصے اگر ہو جائیں اس مخلوق کے، ایک حصہ تمہارا ہو اور 2 باقی مخلوق ہوں؟ تو صحابہ نے کہا اللہ اکبر، خوشی کا اظہار فرمایا. اور پھر فرمایا کیا تم یہ چاہتے ہو کہ آدھے تم ہو اور آدھے جو ہے باقی دنیا ہو، باقی امتی ہو؟ تو صحابہ نے پھر اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا، خوشی کا اظہار فرمایا. اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری مثال ایسی ہے جیسے ایک یعنی کالا بیل ہو اور اس میں سفید داغ، یا سفید بیل ہو اس میں کالا داغ. یعنی تمہاری تعداد بہت تھوڑی ہے، باقی امتی زیادہ ہوں گے، لیکن جنت میں سب سے زیادہ تم ہوگے. سب سے زیادہ کیوں؟ 120 صفیں بنیں گی قیامت کے دن، 120، اس میں 80 صفیں اس امت کی ہوں گی اور 40 باقی امتیوں کی ہوں گی. اور دوسرے نمبر پر موسیٰ علیہ السلام کی امت سب سے زیادہ جنت میں جائے گی. تو بہرحال پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ منظر ختم ہو گیا تو پھر جبریل امین نے کہا آئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب اللہ تعالیٰ کی طرف جانا ہے. تو فرمایا وہاں سے ایک سیڑھی اتری جس کو معراج کہا جاتا ہے. مسجد حرام سے اقصیٰ کے سفر کو اسرا کہا جاتا ہے، اسرا کہا جاتا ہے، زمینی سفر تھا. بعض اوقات دونوں کے لیے ایک ہی استعمال ہوتے معراج، لیکن اصل میں معراج سیڑھی کو کہتے ہیں. ایک نورانی سیڑھی تھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، وہ اتری. کیسی سیڑھی تھی؟ پہلے لوگ کہتے تھے کیسی سیڑھی تھی، اب دیکھو نا 100 منزلیں نیچے سے لفٹ میں ہے نا، بٹن دبایا آپ اوپر پہنچ گئے. جدید سائنس اسلام کی خادم میں سارے حقائق اس نے جو ہے نا بالکل واضح کر دی ہے. اب بھی کوئی کافر رہے تو اس کی اپنی مرضی ہے، اب اس کی مرضی ہے، سارے حقائق جو ہے نا وہ ظاہر ہو گئے. تو فرمایا کہ یا ایک قولیے کہ اسی براق پر سفر فرمایا، ایک قولیے کہ نہیں اس سیڑھی پر سفر فرمایا. اور جب پہلے آسمان پر پہنچے تو جبریل امین نے دروازہ کھٹکھٹایا. اسماعیل علیہ السلام نے دروازہ کھولا جو دربان تھا پہلے آسمان پر. اس کے ماتحت 12,000 یا 17,000 فرشتے ہیں، اور ہر فرشتے کے نیچے اتنے ہی فرشتے ہیں. اسے دروازہ جب کھٹکھٹایا تو کہا کون ہو، کیسے آئے ہو، کیوں آئے ہو؟ تو جبریل امین نے کہا کہ میں جبریل ہوں اور میرے ساتھ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. کہا اچھا کیوں آئے ہو، کس نے بلایا ہے، خود آئے یا بلایا ہے؟ کہ نہیں ان کو بلایا گیا ہے، ان کو بلایا گیا ہے. کہا بالکل بالکل، وہ بکا عمر تو آپ کے ہی متعلق ہمیں حکم تھا، دروازہ کھول دیا. تو پہلے آسمان پر آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. آدم علیہ السلام نے مرحبا کہا، یا بنی صالح، یا نبی صالح، مرحبا مرحبا، سلام کلام ہوا، مصافحہ ہوا. اور پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ آدم علیہ السلام کبھی خوش ہو رہے ہیں کبھی رو رہے ہیں، اور جو ہے نا ایسا ایک منظر دیکھا کہ کبھی خوش ہوتے ہیں کبھی غمگین ہو جاتے ہیں، کبھی روتے کبھی ہنستے ہیں. تو جبریل امین سے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ فرمایا دیکھو یہ جو دائیں طرف کے لوگ ہیں سفید رنگ کے لوگ ہیں، اور یہ جو بائیں طرف کے ہیں یہ سیاہ رنگ کے لوگ ہیں. دائیں طرف والے جنتی ہیں، جب ان کو دیکھتے ہیں خوش ہوتے ہیں، اور یہ بائیں طرف والے جہنمی ہیں، جب ان کو دیکھتے ہیں غمگین ہو جاتے ہیں. اور پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے خوشبو بھی محسوس کی، بدبو بھی محسوس کی. میں نے کہا یہ کیا ماجرا ہے؟ تو فرمایا کہ یہ جنت کی طرف سے ہوا آ رہی ہے، جو جنتی ان کی اولاد آدم علیہ السلام کی جنت میں وہ خوشبو محسوس کرتے ہیں، سب کو محسوس ہو رہی ہے. اور یہ جو بدبو ہے یہ جہنمیوں کی بدبو ہے، جس کو سونگ کر اور ان لوگوں کو دیکھ کر آدم علیہ السلام کبھی خوش اور کبھی جو ہے نا غمگین ہو جاتے ہیں.
فرمایا اس کے بعد دوسرے آسمان تک پہنچے، پھر حسب قاعدہ دروازہ کھٹکھٹایا گیا۔ اس میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہے کہ بھائی یہ خود نہیں آئے، لہذا فوراً دروازے کھول دو۔ پہلے سے دروازہ کھلا رہنا اس کا اپنا مزہ ہے، لیکن عین وقت پر مہمان کے لیے کھل جانا اس کا اپنا ایک شان ہے۔ تو عین وقت پر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دروازے جو نا کھول دیا کرتے تھے۔ دوسرا یہ بتانا مقصود تھا کہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، چاہے کتنا بڑے سے بڑا آدمی کیوں نہ ہے، ایک نظام ہے، اس نظام کے تحت یہ دروازہ کھولے گا اور بند ہوگا۔ اگرچہ اللہ نے بلایا ہے لیکن فرشتے تو معمور ہے نا، دروازہ ویسے نہیں کھولنا، پوری چھان بین کے بعد پھر کھولنا ہے۔ یہ بھی ایک مقصد تھا۔ بہرحال بہت سے مقصد ہے، ناظر صاحب وقت ختم ہو گیا ہے۔ تو بہرحال پھر فرمایا میں دوسرے آسمان تک پہنچا تو وہاں پر میری عیسیٰ اور یحییٰ علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہوئی۔ یحییٰ علیہ السلام ان کے خالہ زاد تھے، اور ایک قول یہ خالہ زاد کے بیٹے تھے، یعنی خالہ زاد جو بیٹی تھی، خالہ کی بیٹی کے بیٹے تھے یہ، تو ایک لحاظ سے بھانجے ہو گئے۔ تو یہ دونوں موجود تھے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ میری ملاقات ہوئی، انہوں نے بھی مجھے مرحبا کہا، یا اخی الصالح، یا نبی الصالح۔ اور پھر ایسے میں تیسرے آسمان تک پہنچا، وہاں پر یوسف علیہ السلام کے ساتھ میری ملاقات ہوئی، اور فرمایا واقعی اللہ تعالیٰ نے پوری جتنا بھی حسن پیدا فرمایا، آدھی دنیا کا حسن اللہ نے یوسف علیہ السلام کو عطا فرمایا ہے۔ اور پھر فرمایا پھر آگے میں گیا، ادریس علیہ السلام کے ساتھ میری ملاقات ہوئی چوتھے آسمان پر، اور پھر پانچویں آسمان پر ہارون علیہ السلام کے ساتھ ملاقات، چھٹے آسمان پر موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ملاقات۔ اب موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر اطہر میں بھی ہیں، مسجد اقصی میں بھی ہیں، اور اوپر بھی ہیں۔ اس کو تعدد اجسام کہتے ہیں۔ تعدد اجسام کو سمجھتے ہیں سائنس والے کہ نہیں؟ تعدد اجسام کہ ایک جسم کے کئی جسم ہیں۔ اب تو یہ چیز آسان ہوگی ہے، ٹی وی ادھر رکھیں، اس میں بندہ آپ کو ادھر بھی نظر آئے گا، اور باہر 50 100 ہزاروں جگہ پر آپ کو نظر آئے گا۔ بندہ ایک ہے، ہزاروں جگہ پر آپ کو نظر آ رہا ہے۔ تو سارے اشکالات ختم ہو گئے کہ یہ کیسے، قبر میں بھی ہیں، مسجد اقصی میں بھی ہیں، اوپر بھی ہیں، تو ساری چیزیں حل ہو گئیں۔ فرمایا پھر جو ہے نا ساتویں آسمان تک جب میں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ ایک ضعیف العمر سفید ریش وہ بیت المعمور کی طرف ٹیک لگائے ہوئے ایسے بیٹھے تھے، یعنی قبلہ کی طرف پشت کیے ہوئے بیٹھے تھے۔ معلوم ہو کہ قبلہ کی طرف پشت کر کے آپ بیٹھ سکتے ہیں۔ تو میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ فرمایا جبریل امین نے کہا اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کے دادا ہیں، آپ ان کو جو ہے نا اٹھ کر جا کر ان کو سلام کریں۔ باقی جتنے بھی تھے وہ خود اٹھے، اور ابراہیم علیہ السلام تشریف فرما تھے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا آپ ان کو سلام کریں۔ مقصود کیا تھا؟ پوری امت کو یہ تعلیم دینی تھی کہ کوئی دینی لحاظ سے جتنا بھی اونچا ہو لیکن رشتوں کی تعظیم بہرحال ضروری ہے۔ کیا وہ آپ کے دادا ہیں، مرتبہ آپ کا بلند ہے، لیکن دنیاوی لحاظ سے ان کا مرتبہ بلند ہے۔ یہ آپ کے دادا ہیں نسب میں، لہذا آپ ان کے پاس چلے جائیں۔ اور پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملاقات ہوئی۔ بچے تھے وہ ارد گرد پھر رہے تھے، اور ایک خوبصورت عورت بھی تھی، حضرت سارہ علیہ السلام، وہ بھی موجود تھی۔ تو جبریل امین سے پوچھا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کون ہے اور یہ کیا ماجرا ہے؟ فرمائے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی امت کے نابالغ بچے ہیں جن کی پرورش ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں۔ جس بچے کو اپنا باپ یاد آتا ہے فوراً ابراہیم علیہ السلام اس کو اپنے جو ہے نا بغل میں لے لیتے ہیں، اپنے گود میں لے لیتے ہیں۔ جس کو اپنی ماں یاد آتی ہے سارہ علیہ السلام اٹھتی ہے اس بچے کو اپنے گود میں لے لیتے ہیں۔ ان کا یہ، اور پھر فرمایا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے کہتے جنت ایک چٹیل میدان ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا عمل کریں، تسبیحات کریں، ذکر اذکار کریں، اپنے لیے پودے لگائیں، اپنے لیے تعمیرات کر لیں۔ بہرحال پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ملاقات ہو گئی، جب ہم یہاں سے نکلے تو سدرۃ المنتہا تک پہنچ گئے۔ اس میں ختم نبوت کی طرف اشارہ ہے کہ یہاں تک سب کی رسائی ہے، جتنی بھی ارواح ہیں وہ عرش معلیٰ تک، بس آگے پھر کوئی نہیں جا سکتا۔ سدرۃ المنتہا تک ان کے ساتھ جبریل امین گئے، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جبریل کو اس کی اب اصلی شکل میں دیکھا، 600 پر تھے ان کے، اور 2 پر اتنے تھے کہ اس نے مشرق اور مغرب کو ڈھانکا ہوا تھا۔ جبریل امین جب وہاں پر پہنچ گئے تو فرمایا سدرۃ المنتہا ایک درخت ہے کہ اس کا ایک دانہ وہ مٹکے اتنا تھا، جتنا بڑا مٹکا ہوتا ہے ایک ایک دانہ اتنا تھا، بیر ہم اس کو کہتے ہیں بیر، اور جو اس کا پتہ ہے وہ ہاتھی کے یعنی کان کے برابر اس کا ایک پتہ ہے۔ جب وہاں پر پہنچ گئے تو بیت المعمور کو میں نے دیکھا، یعنی فرشتوں کا جو کعبہ ہے بیت المعمور آسمانوں پر، بالکل یہ خانہ کعبہ کے اوپر ہے، یعنی خانہ کعبہ بالکل اس کے نیچے ہے۔ فرمایا اگر یہ ٹوٹ جائے تو سیدھا خانہ کعبہ پر گر جائے۔
تو فرمایا بیت المعمور کو میں نے دیکھا کہ فرشتے عبادت میں مصروف، کوئی رکوع کی حالت میں، کوئی قیام کی حالت میں، کوئی سجدے کی حالت میں، مختلف حالتوں میں. اور فرمایا کہ بیک وقت 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں، طواف کرتے ہیں، اور پھر جب وہ نکلتے ہیں قیامت تک ان کی دوبارہ باری نہیں آتی اور نہ آئے گی. اتنی مخلوق اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہے. تو پھر فرمایا کہ جب وہاں سے ہم نکلنے لگے تو جبریل امین نے کیا کہا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اب یہاں سے آپ اکیلے جائیں. میں نے کہا جبریل یہ کیا ہو گیا، یہاں تک دوستی کی، یہاں تک تعلق رہا، اکٹھے اور آگے. فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر ایک سر بموں ایک بال کے برابر بھی آگے نکلوں گا میں جل جاؤں گا. میری یہ قدرت کہاں ہے کہ میں آگے جا سکوں. بس ہمارا سفر یہاں پر اختتام پذیر ہو گیا. تو یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت تھی کہ جہاں نورانیوں کے سردار نورانیت جبرائیل نہ پہنچ سکی، وہاں بشریت مصطفیٰ پہنچ گئی صلی اللہ علیہ وسلم. عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا عجیب مزاج تھا. ایک دفعہ ایک شخص نے شاید فساد و فتنے کے لیے پوچھا کہ جی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں یا بشر ہیں؟ انہوں نے کہا جی عجیب باتیں کرتے ہو، ان نورانیوں سے مجھے بڑا گلہ ہے، بڑا گلہ ہے ان نورانیوں سے مجھے. کہ حضرت کیسے؟ فرمایا دیکھو میرے نانا کو راستے میں چھوڑ دیا، ان نورانیوں نے میرے نانا کو راستے میں چھوڑ دیا اور کہا کہ آپ اکیلے جو نا چلے جائیں. تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں اکیلا چل پڑا. ایک قولیہ کے پیچھے فرشتے تھے لیکن احوط قولیہ کے نہیں، اکیلے تھے. کیوں آگے؟ جب جبریل نہیں جا سکے تو باقی کون جا سکے. تو جب وہاں آگے پہنچے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بالکل سکوت اور سناٹا تھا. شریف الاقلام، میں نے قلم چلنے کی آواز سنی، قلم چلنے کی کشکش کی آواز میں نے سنی کہ انسان کے اعمال لکھے جا رہے ہیں لوح محفوظ میں، جو عمل انسان کرتے یہ آواز میں نے سنی. اور پھر میں ایسے مکان تک پہنچ گیا، نو اسپیس جس کو کہتے ہیں، خلا، کہ وہاں بالکل سناٹا تھا اور مجھے یہ آواز آئی قف یا محمد ان ربک یصلی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جائیں، آپ کا رب آپ کی طرف متوجہ ہے، آپ کی طرف رحمت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ، عظمت کے ساتھ متوجہ ہے. اور پھر فرمایا کہ میں مزید گیا، اللہ تعالیٰ کے حکم سے اوپر میں پہنچا تو پھر مجھے اللہ تعالیٰ کی زیارت ہوئی. میں نے اللہ تعالیٰ کی زیارت کی اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی زیارت جب مجھے کروائی تو پھر اس کے بعد جبریل امین کے معیت میں مجھے جنت اور دوزخ کی سیر کروائی گئی. اور یہ ہمارا عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کا کہ واقعتاً پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھ سے بھی دیکھا اور دل سے بھی دیکھا. بعض کہتے ہیں آنکھ سے نہیں دیکھا، فرمایا نہیں، کیوں؟ وہ کہتے ہیں لا تدرک الابصار، معتزلہ. نہیں جی آنکھ سے کب دیکھ سکتے ہیں؟ آل راؤنڈ ایک چیز کا احاطہ ممکن نہیں ہے. ہم کہتے ہیں ادراک اور چیز ہے، رویت اور چیز ہے. ادراک کیا ہے؟ مثلا آپ کو میرا یہ چہرہ نظر آ رہا ہے، میری پیٹھ نظر نہیں آ رہی، اس کو آل راؤنڈ احاطہ کہتے ہیں. اب اس کو دیکھیں، یہ مجھے نظر آ رہا ہے آگے سے، یہ نظر نہیں آ رہا، آپ کو یہ نظر آ رہا ہے، یہ چیز نظر نہیں آ رہی. تو آل راؤنڈ احاطہ جو ہے نا وہ تو کسی چیز کا ممکن نہیں ہے، انسان اپنی گلی کا نہیں کر سکتا. آپ ایسے کریں، آپ کو یہ سامنے نظر آئے گا، پیچھے نظر نہیں آئے گا. مثلا آپ کسی سے ملاقات کے لیے جائیں تو آپ ایسے نہیں کریں گے، اس کو ایسے گھمائیں گے ایسے کہ ذرا یہ پھر نہ ہو سارا تک دیکھا میں، بس چہرہ دیکھ لیا، ہم کہتے ہیں جی فلاں سے ملاقات ہو گئی ہے. اس کو رویت کہتے ہیں. تو ہم کہتے ہیں بھائی ادراک تو کسی چیز کا ممکن نہیں ہے، رویت البتہ ہوئی ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو. حضرت فرمایا کرتے تھے عجیب بات نہیں ہے، ایک شخص کسی کو مہمان بلائے اور پھر جو ہے نا اس سے چھپ جائے. مثلا کون جو ہے نا دعوت کرے گا. یہ 2016 میں یہ بیان ہوا تھا، میں نے پرسوں دوبارہ میں نے کہا سن لوں، حاجی صاحب کا نام تھا، ابھی تک وہ دعوت ان کے ذمہ بقایا ہے. میں نے اس میں یہ کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ حاجی صاحب کو پوتا دے اور دے دیا. پھر آج کہتے ہیں عالم الغیب نہیں ہے وہ ہوں یا نہیں ہوں، پوتا اللہ نے ان کو دے دیا نا جی. تو پھر لیکن وہ دعوت اب تک رہتی ہے. مثلا جو ہے نا حاجی صاحب نے دعوت کر لی، اکیلی میری نہیں، وہ تو اجتماعی دعوت تھی نا، اس میں تو سب ہیں. مثلا انہوں نے دعوت کر لی کہ جی آپ سب جو ہے نا جتنے بھی خانقاہ میں دوست سب آ جائیں. ہم چلے گئے، اچھے طعام سب، کھانے پینے، روز بریانی، مرغ، فلانا فلانا سب. وہی حاجی صاحب کدھر ہیں؟ حاجی صاحب تو چھپ گئے ہیں. تو اگر کوئی واقعی ان کا دندادہ ہوگا، ان کے ساتھ محبت رکھنے والا ہوگا، پیٹ کا پجاری نہیں ہوگا، وہ کہے گا بھائی ہمیں اس دعوت کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہم نہیں کھاتے. اصل آدمی جو ہے میزبان ہی غائب ہو گیا تو کھانے کا مزہ کیا ہے؟ لیکن ہم تو پیٹ والے ہیں، ہم کہتے یار روٹی چاہتے بس ٹھیک ہے روٹی کھا گئی بس ٹھیک ہے کام ہو جلد. تو فرمائیے یہ کیسے ممکن ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ خود بلائیں اور پھر چھپ جائیں، اپنی زیارت نہ کروائیں. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ کیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی زیارت کی؟
فرمائے کی ہے 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 کی ہے، سانس ٹوٹ گیا۔ فرمائے کی ہے نا کہ جی وہ قلبی، فرمایا قلبی روایت تو سب کو حاصل ہو سکتی ہے، اب ہم ادھر بیٹھے ہوئے ہیں خیال و تصور میں کہیں یا اللہ زیارت ہو جائے، تو یہ تو کوئی یہ بھی کمال ہے، لیکن اصل تو یہ کہ ان آنکھوں سے دیکھا، اور چونکہ عالم بالا کا معاملہ تھا، دنیا میں آدم یعنی موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا اے موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، یہ تو اوپر کا معاملہ تھا، وہ بصارت اللہ تعالیٰ نے، وہ قوت اور طاقت دے دی کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، اور پھر اس کے بعد اپنی امت کے عذاب وغیرہ یہ دکھائے گئے مختلف، اس طرف نہیں جاتا ہوں، صرف جنت کی طرف جاتا ہوں۔ فرمایا مجھے جنت کی سیر کروائی گئی، میں نے ایک جگہ دیکھا خوبصورت حور کو میں نے دیکھا، میں نے کہا یہ کس کی حور ہے؟ کہا یہ آپ کی امتی ہے زید ابن حارثہ، یہ اس کی حور ہے۔ تو میں نے زید سے کہا جب واپس میں نے کہا زید تمہاری حور کو میں نے وہاں دیکھا ہے، اور پھر فرمایا میں نے ایک محل کے متعلق پوچھا یہ محل کس کا ہے، تو مجھے یہ اطلاع ملی، یہ کہا کہ یہ آپ کا ایک امتی ہے عمر ابن الخطاب، عمر فاروق رضی اللہ عنہ، یہ ان کا ہے۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب واپس فرمایا اے عمر تمہارے محل کو بھی میں نے دیکھا، اور میں نے یہ خواہش ظاہر کی، ارادہ کیا تمہارے محل میں داخل ہو جاؤں، لیکن تمہاری غیرت آڑے آ گئی۔ میں نے کہا عمر بہت غیرتی ہے، کہے گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر اجازت کے میرے محل میں داخل ہو گئے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ خوشی سے رو پڑے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں مجھے پہلی مرتبہ علم ہو کہ کوئی لوگ خوشی میں بھی رویا کرتے ہیں۔ ایک میرے باپ ابو بکر صدیق جب غارے سور جا رہے تھے رو پڑے، اور ایک عمر رضی اللہ عنہ کے اس واقعے پر مجھے معلوم ہو گیا کہ لوگ خوشی میں بھی رویا کرتے ہیں۔ اور عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اب ایک اغار یا رسول اللہ، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ پر غیرت کرتا، میری تو خوشی کی انتہا نہ ہوتی اگر آپ داخل ہو جاتے۔ اور پھر حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے متعلق پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جنت میں داخل ہوا تو میں نے اپنے آگے آہٹ سنی جیسے کوئی چل رہا ہو، میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ فرمایا یہ آپ کا امتی ہے بلال ابن رباح رضی اللہ عنہ۔ تو میں نے پوچھا یہ مقام کس وجہ سے حاصل ہوا کہ مجھ سے بھی آگے جا رہے ہیں؟ فرمایا کہ ان کی یہ عادت ہے جب بھی وضو ٹوٹا وضو کیا اور 2 رکعت نماز تحیۃ الوضو پڑھ لیتے ہیں، اس وجہ سے اللہ نے یہ مقام ان کو عطا فرمایا۔ اور پھر فرمایا کہ میں نے ایک حور کو دیکھا جب وہ پانی اٹھاتی ہے اپنے چہرے پر مارتی ہے تو اس کا جو ہے نا وہ حسن مزید دوبالا ہو جاتا ہے، اور پانی جب گرتا ہے وہ موتیوں کی شکل میں نیچے گرتا ہے۔ میں نے پوچھا یہ حور کون ہے؟ کہا آپ خود پوچھ لیں۔ میں نے اس حور سے پوچھا تو کون ہے؟ اس نے کہا میں تو آپ کی امتی بلال ابن رباح کی حور ہوں، اس کے لیے دن رات جو ہے نا کاٹ رہی ہوں۔ تو جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے فرمایا بلال تمہاری حور کو میں نے دیکھا وہ مسکرا رہی تھی، تمہارے محل کو بھی میں نے دیکھا ہے۔ تو بہرحال مختلف عجائب و غرائب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائے گئے، ہر چیز جو ہے نا انسان کو وہاں حاصل ہوگی، ہر چیز، لیکن نسوار نہیں ہوگی، نسوار نہیں ہوگی۔ شاید جو ہے نا کوئی خوشبودار چیز آپ کو دے دی جائے کہ چلے گی پاک اندے کرو۔ ہمارے ایک دوست ہے انہوں نے پوچھا استاد سے کہ جی استاد جی بھی دا نسوار پر بکی اگر یہ بچی آتا بدے نسوار اٹھا بھلے ہی نہیں ہوئی۔ یعنی جو مکروہ چیز ہے دنیا میں، جو بھی مکروہ چیزیں انسان استعمال کرتا ہے چاہے وہ مباح ہے جس قسم کی بھی ہیں، جیسے نسوار ہو گیا، بیڑی ہو گئی، پان ہو گیا، فرمایا مکروہ چیزوں کی یعنی وہ خواہش انسان کے دل سے نکل جائے گی، اس کے دل میں اشتہا ہی نہیں ہوگی، اچھی چیزوں کی اشتہا پیدا ہو جائے گی۔ تو جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے اس براق پر سوار ہوئے پہنچائے، جب پہنچائے ام ہانی رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب پہنچے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں میں آیا تو کنڈی ہل رہی تھی، اور جب میں گیا تو میرا بستر اسی طرح گرم تھا، میں لیٹ گیا۔ جب صبح ہوئی تو میں نے ام ہانی رضی اللہ عنہ سے کہا اے چچا زاد آج مجھے اللہ تعالیٰ نے معراج کروائی ہے، اور ایسے مجھے اللہ تعالیٰ مسجد حرام سے اقصی اور پھر آسمان اور پھر سیر کروائی ہے۔ تو انہوں نے مجھے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خدا رہا یہ بات جو ہے نا ان کفار کے سامنے نہیں کہنی، یہ آپ کا مذاق اڑائیں گے، آپ کی توہین کریں گے اور کچھ کہہ دیں گے تو میں آپ کو نہیں چھوڑتی۔ ام ہانی رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نکلنے لگے، میں نے پیچھے سے کھینچ لیا کہ آپ نہ جائیں، لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے کپڑا ہٹ گیا اور ایک نور جو ہے نا اس کمرے میں چمک اٹھا، اتنا اس کا نور تھا کہ میں نے آنکھیں بند کر دی، میں سجدہ ریز ہو گئی۔ اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکل کے فرمایا یہ کبھی نہیں ہو سکتا، میں اس کا ضرور جو ہے نا اعلان کروں گا۔ لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میں گیا مسجد حرام کے قریب تو میں نے کہا بتاؤں یا نہ بتاؤں، یہ تو فاسق فاجر ہیں، پتہ نہیں مانیں گے نہ مانیں گے۔ اتنے میں ابو جہل آ گیا، جیسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں نا اور سنا کوئی نوی تازی،
کوئی نئی تازی ہے؟ کیونکہ یہ تو سب سے بڑا جو ہے نا وہ دشمن تھا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو اچھا موقع ہے کہ ہاں بالکل ایک بات ہے کہ کیا کہ میں مسجد اقصیٰ گیا, پھر اللہ نے آسمانوں پر مجھے اپنے پاس بلایا, سیر کی اور میں آ گیا. ہاں کہا کیا کہہ رہے ہو؟ مسجد اقصیٰ؟ ہاں ہوش میں ہو؟ فرمایا بالکل ہوش میں ہوں. اللہ تعالیٰ کی قدرت سے کیا وعید ہے, مجھے راتوں رات لے گیا ہے. رات میں کیوں لے گیا؟ خلوت ہوتی ہے تاکہ دن کی جلوت سے جو ہے نا تنہائی میں جو ہے نا تاکہ سب کچھ عطا کر دیا جائے. 3 چیزیں عطا فرمائی, وقت نہیں ہے نا. 3 چیزیں کیا تھی؟ 50 نمازیں, 50 سے کرتے کرتے 5 رہ گئیں. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی تجلی میں اتنے محو ہو گئے کہ مواعظ ابراہیمی میں ابراہیم کون سے تھے؟ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر 50,000 نمازیں ہوتی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قبول فرما لیتے. جب واپس ہوئے ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کتنی نمازیں میری؟ 50. خاموش ہو گئے, کچھ نہیں کہا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کتنی نمازیں میری؟ 50. فرمایا اللہ کے رسول میری امت 2 نہیں پڑھ سکتی, یہ 50 کہاں پڑھیں گے, آپ جائیں. تو محدثین فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے کیوں نہیں روکا؟ فرمایا ان پر تسلیم و رضا کا غلبہ تھا, جدھر مولا ادھر شاہ دولا. اور موسیٰ علیہ السلام پر کس چیز کا غلبہ تھا؟ ان پر ناز کا غلبہ تھا. ناز کیا کرتے تھے نا اللہ سے, وہ ناز بردار تھے. تو فرمائے جائیں واپس ہو جائیں. یا یہ کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حالت محمد مقام عروج میں تھے اور مقام تلوین میں تھے, اور موسیٰ علیہ السلام مقام تمکین میں تھے. تو فرمائے واپس ہو جائیں. اور کس وجہ سے؟ جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم 7ویں آسمان پر چڑھے موسیٰ علیہ السلام رونے لگے. پوچھا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا یہ وہ پیغمبر ہیں کہ ان کی امت سب سے پہلے جنت میں جائے گی اور ان کی امت سب سے زیادہ ہوگی. تو فرمایا یہ ایک نقطہ لکھا ہے مواعظ ابراہیمی میں کہ موسیٰ علیہ السلام نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس بھیجا 9 دفعہ. کس وجہ سے؟ کہ ان کی امت کا میرے متعلق کوئی بدگمانی پیدا نہ ہو جائے کہ دیکھو عجیب پیغمبر ہے, ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اوپر پہنچ گئے اور یہ رو رہے ہیں, گویا ایک قسم کا یہ شاید شکوہ شکایت کر رہے ہیں. تو فرمایا تاکہ ان کی امت میرے متعلق بدگمان نہ ہو, آخر میں اللہ کا پیغمبر ہوں, اور یہ خوش بھی ہو جائیں گے کہ چلو یہ نمازیں کم کرنے کا کام یہ موسیٰ علیہ السلام نے کیا ہے. تو فرمایا 1 دفعہ گئے, 2 دفعہ گئے, 3 دفعہ گئے, 5, 9. مقصود کیا تھا کہ میں تو اللہ کو نہیں دیکھ سکا, چلو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بار بار زیارت کریں گے, میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کروں گا. تو 5 نمازیں رہ گئی. اللہ نے فرمایا لا يبدل القول لدي وما انا بظلام للعبید هي 5 وهي 50. ہیں تو 50, تم 5 پڑھو میں ثواب تمہیں 50 کا دوں گا. کیوں؟ میرے لوح محفوظ میں تبدیلی نہیں ہے. 5 پڑھو 50 کا نماز جو ہے نا تمہیں اجر ملے گا. گویا 1 نماز پڑھی تو 10 مل گئے, اور جو اور نیکی ہیں وہ تو اس کے علاوہ ہیں. بہرحال پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ 3 تحفے مجھے ملے. اللہ نے فرمایا میرے حبیب لائے کیا ہو؟ فرمایا التحیات للہ والصلوات والطیبات. یا اللہ میں تو کچھ نہیں لایا ہوں, زبانی عبادت لایا ہوں, بدنی عبادت لایا ہوں, مالی عبادت لایا ہوں, میرے پاس اور کچھ نہیں ہے. تو اللہ نے فرمایا السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو اب دیکھیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. تو مفسرین فرماتے محدثین السلام علینا میں جتنے بھی گناہگار تھے سب کو جمع کر دیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یا اللہ صرف مجھ پر ہی نہیں, میری ساری امت خصوصاً جو گناہگار ہیں یا اللہ ان پر بھی سلامتی. اور وعلی عباد الصالحین کو علیحدہ ذکر کیا کہ جو نیک اور صالح ہیں ان پر تو ویسے بھی تیری سلامتی ہے, لیکن میں گناہگاروں کے لیے بھی تجھ سے سوال کرتا ہوں. اب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے عرش پر بھی جانا اپنی امت کو نہیں بلایا, تو اس میں یہ اشارہ ہے کہ میں تمہیں عرش پر نہیں بلایا, اور میری موجودگی میں اور میرے جانے کے بعد مجھے نہ بلانا. میری جتنی بھی تعلیمات ہے اس پر من و عن میری سنت کے مطابق جو ہے نا وہ عمل کرتے رہنا. تو بہرحال پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس ہوئے, جب ابو جہل نے یہ کہا نا ہنسنے لگا, اس نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں لوگوں کو بلاتا ہوں, ان کے سامنے اس بات کو کہہ دو گے؟ فرمایا بالکل بالکل کہہ دوں گا. اب دیکھیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اگر خود لوگوں کو کہتے کہ آؤ میں تمہیں واقعہ سناتا ہوں, کون سننے والا تھا؟ اب اللہ تعالیٰ نے ایک دشمن کے ذریعے سے اس بات کو پھیلا دیا. تو بعض اوقات حاسد کا حسد وہ محسود کی شہرت کا سبب بن جاتا ہے. سب آگے, ولید ابن مغیرہ سب جو ہے نا وہ آگے, سب جب پہنچ گئے تو ایک نے کہا ہاں جی تم کہاں گئے تھے؟ کہ میں مسجد اقصیٰ پہنچا, پھر اللہ تعالیٰ نے اوپر کی مجھے زیارت کروائی. اچھا, کوئی تالیاں بجا رہا ہے, کوئی ہنس رہا ہے, کوئی کیا کر رہا ہے؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بالکل خاموش. انہوں نے کہا بھائی یہ تو پیغمبر ہے, اور کہتے ہیں میں آسمانوں کو تو چھوڑو, جاؤ اس کے ساتھی کو بلاؤ, صدیق اکبر کو, ذرا اس کو بلاؤ, اس کو کہو
کہ تمہارا وہ دوست کہہ رہا میں آسمانوں تک پہنچا ہوں، نہیں مسجد اقصی تک گیا ہوں۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جب آئے اور ان سے کہا کہ آپ کے وہ ساتھی وہ دوست یہ کہیں، فرمایا کہ مسجد اقصی کیا بھائی یہ تو کوئی بات نہیں ہے، میں تو آسمانوں کی باتوں پر بھی یقین رکھتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں وہی آئی ہے یہ حکم ہے، میں کہتا ہوں آمنا و صدقنا۔ تو اس وقت سے ابو بکر کا لقب جو ہے وہ صدیق پڑ گیا۔ انہوں نے کہا یہ صدیق کیا کہ، تو فرمایا بالکل یہ ہوا ہوگا ایسے، جب حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یہ سچ ہے۔ جب وہ سب ناکام ہو گئے نا، انہوں نے کہا بھائی کیسے پھنسائیں ان کو؟ تو انہوں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا چلو آپ تو کہتے ہیں اوپر کا تو ہمیں پتہ نہیں ہے، لیکن مسجد اقصی تک آپ گئے ہیں، تو آپ ذرا یہ بتائیں نا مسجد اقصی کے دروازے کتنے ہیں؟ اب یہ جو ہے نا فضول سوال ہے نا۔ اب مجھ سے ہی کوئی پوچھے کہ اس خانقاہ میں کتنی کھڑکیاں اور اس میں کتنے شیشے لگے ہوئے ہر کھڑکی میں، تو میں بھی غور کر کے اسے گن کے بتاؤں گا آپ کو، ساری عمر میں نے ادھر گزاری ہے۔ عادل منظور صاحب کو کوئی کہے آپ کے گھر میں کتنے دروازے ہیں، تو یہ فوراً نہیں کہہ سکے آپ تم تھوڑا صبر، ہاں جی 8 ہیں مثلا، مطلب ساری عمر رہ رہے ہیں، اور یہ کیوں؟ جس چیز کا مقصود نہ ہو اس کی طرف کسی کی نظر نہیں ہوتی، التفات نہیں ہوتا۔ اب انہوں نے بےہودہ سوال کر دیے کہ مسجد اقصی کے کتنے دروازے ہیں، فلاں دروازہ کیا ہے، فلاں طرف کیا ہے۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں تھوڑا سا متردد ہوں کہ یا اللہ یہ کیا سوالات انہوں نے کیے؟ تو فرمایا کہ اللہ کی قدرت کہ اللہ تعالیٰ نے درمیان سے حجابات اٹھا دیے، میں براہ راست مسجد اقصی کو دیکھ رہا تھا، یا یہ کہ مسجد اقصی کو اللہ تعالیٰ نے اٹھا کر جبل ابی قبیس کے اوپر رکھ دیا اور کہا میرے حبیب بتاتے جائیں ان کو، جو یہ پوچھے ساتھ بتاتے جائیں، جو وہ پوچھتے میں دیکھ رہا تھا بتاتا یہ ہے یہ ہے یہ ہے۔ جب اس میں وہ ناکام ہو گئے، انہوں نے کہا یار واقعی گیا ہے، لیکن کیسے گیا یہ عقل نہیں مانتی۔ کہا اچھا یہ بتاؤ ہمارے قافلے بھی آتے جاتے ہیں، قافلوں کو دیکھا ہے؟ فرمایا ہاں آپ کے قافلے کو میں نے دیکھا ہے، ایک قافلہ آپ کا 3 دن کے بعد مثلا بدھ کی صبح وہ پہنچے گا یا بدھ کی شام، دونوں قول ہیں، اور وہ قافلہ جو آ رہا ہے اس کے آگے ایک خاکستری قسم یعنی خاکستری رنگ کا مٹیالے رنگ کا ایک گھوڑا ہوگا، وہ سب سے آگے ہوگا، یہ اس کی علامت ہے، 3 دن کے بعد وہ پہنچے گا۔ کہ جی اور کیا؟ ایک اور آپ کا قافلہ ہے، جب میں آ رہا تھا آپ کے قافلے والوں سے اونٹ گم ہو گیا اور میں نے ان سے کہا تھا کہ فلاں جگہ اونٹ ہے، اور جب میں آ رہا تھا تمہارا ایک قافلہ جب میرا براق قریب سے گزرا تو وہ اونٹ بد کا، اور بدکنے کے ساتھ وہ گر پڑا، اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی۔ یہ 3 ہی علامتیں ہیں۔ چوتھی علامت کہ جب میں آ رہا تھا تمہارے قافلے والے سو رہے تھے، مجھے پیاس لگی، پانی کی ضرورت تھی، میں اترا اس قافلے میں، ایک برتن میں پانی رکھا ہوا تھا، اس کے اوپر سرپوش تھا، میں نے پانی اٹھایا پی لیا، سرپوش اوپر رکھ لیا، ذرا ان سے پوچھنا پانی تھا یا نہیں۔ اب یہ باتیں جب کی نا سارے ہیں بس ٹھیک ہے دونوں دیکھتے ہیں پتہ لگ جل سے، تو سب جا کر جبل ابو قبیس پر کھڑے ہو گئے۔ ایک قول یہ کہ جیسے ہی سورج طلوع ہوا یا غروب ہوا سب نے کہا سورج تو غروب ہو گیا یا طلوع ہو گیا، نہ آیا جی، ایک نے کہا وہ دیکھو آ رہا ہے، وہ قافلہ آ رہا ہے، آگے آگے خاکستری رنگ کا گھوڑا ہے یا اونٹ ہے، اور اس کے اوپر سفید اور کالا قسم کا بار جو ہے نا وہ پڑا ہوا ہے۔ اور ایک قول یہ ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود تھے، سورج غروب ہو رہا تھا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ایک اشکال پیدا ہو کہ یا اللہ یہ کیا ہوئے، تو مجھے جھوٹا تصور کریں گے، ابھی تک دور دور تک قافلہ نظر نہیں آتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے کے طور پر اپنی قدرت کو ظاہر کیا اور سورج کو جو ہے نا روک دیا، سورج غروب ہونے سے روک گیا۔ جب تک وہ قافلہ اندر آیا تھوڑا وقت ہے، چونکہ لوگوں کو احساس نہ ہو سکے جو سورج رکا ہوا ہے، اور جب وہ قافلہ سامنے ہو گیا پھر اللہ تعالیٰ نے سورج کو حکم دیا، سورج غروب ہو گیا۔ اور جب دوسرا قافلہ پہنچا تو دیکھا کہ ان کا جو اونٹ تھا یا ہاتھی یا جو بھی تھا گھوڑا، اس کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی تھی۔ کہا واقعی بھائی ہمارا جو فلاں جگہ پر کوئی چیز قریب سے گزری تھی اور اونٹ ڈر گیا تھا اور اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی۔ کہا تمہارا اونٹ گم ہوا تھا؟ کہ ہاں بالکل اونٹ گم ہوا تھا، ایک غیبی آواز سنی تھی ہم نے کہ فلاں جگہ تمہارا اونٹ ہے، ہم وہاں سے پکڑ کر لائے۔ کہا تمہارے پاس پانی؟ کہ ہاں بھائی عجیب کام ہوا ہے، پانی رکھا ہوا تھا، مجھے پیاس لگی کہ جا کر پانی پیوں، جب میں نے پیالہ اٹھایا پانی ندارت۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب تو مان لو۔ ولید ابن مغیرہ نے کہا مجھ بڑا جادوگر ہو، نعوذ باللہ، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، کہ اللہ جس کو چاہے ہدایت دے دے، جس کی قسمت میں نہ ہو تو وہ ہدایت نہیں پا سکتا۔ تو ہدایت جو ہے نا یہ وہ بھی چیز ہے، کسبی نہیں ہے، البتہ ہدایت ملنے کے بعد اس کو کسب میں دخل، انسان عمل کرے گا، نیک اعمال کرے گا، گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے گا۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ جو ہے نا سفر تھا پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، لیکن اس کے باوجود جو ہے نا وہ مسلمان نہ ہوئے،
مسلمان نہ ہوئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی جو نا وہ شان ان پر ظاہر فرما دی کہ چلو اگر تم قدردانی نہیں کرتے میرے پاس تو ان کی قدر ہے۔ تو جتنے بھی ملاحد ہیں نا ان کی ساری باتیں اس میں، کوئی کہتے ہیں جی زمہریر سے کیسے گزرے گا، قرۂ نار سے کیسے گزرے گا، تو اب دیکھو نا بڑے بڑے راکٹ بناتے ہیں، اس میں جو ہے نا وہ ہوا کو بھرتے ہیں، پھر اس کو بندے کو اس میں بٹھاتے ہیں، وہ جاتے ہیں ٹھیک ٹھاک جاتا ہے۔ اب وہ اشکال ختم ہو گیا نا۔ یا یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے ایک چیز سے صفت اختراق کو چھین لینا، مثلا ایک چیز میں جلانے کی کیفیت جو ہے نا وہ صفت ہے، اللہ تعالیٰ صفت اختراق کو چھین لے تو کیا ہے، وہ جلائے ہی نا، یہ بھی اللہ کی قدرت ہے۔ یا یہ قرۂ نار ہے، مثلا کوئی آگ ہے تو دیکھیں آپ تنورچیوں کو دیکھیں نا جو تنور میں روٹیاں ڈالتے ہیں، بڑکتی ہوئی آگ ہے، میں اور آپ اس میں ہاتھ نہیں ڈال سکتے، وہ ہاتھ نیچے کرتے ہیں اوپر کرتے ہیں، لگا رہتا ہے سارا دن۔ تو آگ ہو یا جو چیز بھی ہو اس میں سے تیزی کے ساتھ کوئی گزرے تو احساس نہیں ہوتا، تیزی کے ساتھ گزرے تو احساس نہیں ہوتا۔ اب پانی ہے نا، پانی اس کو آپ ڈول میں ڈالیں ایسے ایسے کریں وہ گر جائے گا، لیکن تیزی سے ایسے گھمائیں نا پانی نہیں گرے گا اگرچہ ڈول اوپر نیچے ہو رہا ہے۔ تو بہرحال یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے قدرت میں ہیں، لیکن اب سائنس نے بھی جو ہے نا ان چیزوں کو بالکل واضح کر دیا ہے۔ اب جو انکار بھی کر رہے تھے معراج کا وہ بھی مجبور ہیں کہ بھائی ہمیں بھی جو ہے نا اس کو ماننا پڑے گا۔ مریخ تک لوگ پہنچ گئے کہ جی ہوا کا دباؤ ہے، ہوا کا دباؤ ختم ہو جائے انسان خود بخود جو ہے نا پھٹ جاتا ہے، اوپر ہوا ختم ہو گئی، اب تو جو ہے نا 260 یا کتنے پاؤنڈ ہوا ہے ہر انسان کے اوپر، جس نے ہمیں جو ہے نا روکا ہوا ہے، ورنہ اگر ہوا یہ ختم ہو جائے تو انسان خود بخود بم بن کر جو ہے نا پھٹ جائے گا۔ سائنس پڑھی آپ نے نا یا پچھو لنگے ہو سکولوں میں؟ ماشاء اللہ آپ تو آسان ہو گیا امتحان بھی سب کچھ جو ہے نا، گرم گرم فوٹو اسٹیٹ، ہمارے گاؤں میں گرم فوٹو اسٹیٹ مشہور ہے، گرم فوٹو اسٹیٹ بھی لاکھ سزی ہوئی۔ تو بہرحال کیسے جو نا عجیب عجائبات و غرائب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھے، تو مقصود کیا تھا کہ جو ہمارے لیے تحفہ لائے اس پر ہم نے عمل کرنا ہے۔ تیسرا تحفہ کیا تھا؟ دوسرا تحفہ یہ تھا کہ مجھے سورہ بقرہ کی آخری آیات عطا فرمائی گئی، اس میں رحمت، اس میں دعا، اس میں استغفار، اس میں کفار پر فتح، نصرت، ساری چیزیں جو ہے نا وہ للہ ما فی السماوات سے لے کر علی القوم الکافرین تک، کہ مجھے تم پکارو میں تمہاری دعا کو سنوں گا، قبول کروں گا، طریقہ بھی بتا دیا، اللہ کچھ عطا فرما رہے تو تب نسخہ بھی دے دیا کہ یہ طریقہ ہے اس کا۔ اور تیسری چیز فرمائے جو شرک نہیں کرے گا، جیسا بھی ہو ایمان کا ذرہ اس کے اندر موجود ہو تو آخرت میں جیسے تیسے بھی ہو میں اس کو جو ہے نا جنت میں داخل کر دوں گا۔ ان تین تحفوں کے ساتھ پیغمبر عربی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ واپس تشریف لائے، تو ہم اس کا اہتمام کریں، نماز کا اہتمام کریں، نماز ہی تو ہے نا۔ حج تو کسی نے کیا تو کیا، بس بات ختم، جس پر فرض نہیں بس فرض نہیں، پیسہ ہوا تو فرض ہوگا نا، جب پیسہ آئے گا تو دیکھی جائے گی۔ تو ایک نماز ہی ہے نا، زکوٰۃ دولت مند دے گا، روزہ ابھی آئے گا ایک مہینہ پھر ختم، ایک نماز ہی ہے، تو اس نماز کا اہتمام کرنا چاہیے۔ کیوں؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو دیکھا ان کے سروں کو کچلا جا رہا ہے، فرمایا یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا نماز میں سستی کرنے والے۔ کہ سر کو کیوں کچلا جا رہا ہے؟ کہ صبح ہی بھی سرانے چھکتے ہی ذرا صبر، تو اللہ نے فرمایا چلو اس جو ہے نا سر کو بہت اس نے آرام دیا، سر کو اس پہ کچل دو۔ مختلف عذابات دیکھے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، فرمایا کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا ایک بڑے دریا میں، خون آلود دریا ہے، اس میں پھر رہے ہیں، کنارے پر آتے ہیں، پتھروں کو مارے جاتے ہیں اور بڑے بڑے پتھروں کو اٹھا کر منہ میں ڈالتے ہیں کھانے کے طور پر۔ میں نے کہا یہ کیا، ان کو کیوں عذاب ہو رہا ہے، کس وجہ سے؟ فرمایا یہ وہ لوگ تھے جو سود خور تھے، سود کھایا کرتے تھے، اس حال میں نے دیکھا۔ فرمایا کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا ان کے جسم پر چیتڑے ہیں، پورا لباس نہیں ہے، چیتڑے ہیں، اور وہ اونٹوں کی طرح چل رہے ہیں جو زقوم کھا رہے ہیں، زقوم اور کانٹے کھا رہے ہیں۔ میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا یہ دنیا میں زکوٰۃ نہیں دیا کرتے تھے، یہ وہ لوگ ہیں۔ اور فرمایا کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا ان کے کلوں کو چیرا جا رہا ہے، باش کس کو کہتے ہیں نا، کلوں کو، اور اس کے اندر انگارے ڈالے جا رہے ہیں۔ میں نے پوچھا یہ کون سے لوگ ہیں؟ فرمایا یہ یتیم کا مال کھانے والے ہیں جو ظلم کیا کرتے تھے۔ اور کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا ان کے ہونٹ اور اس کو کیا کہتے ہیں، زبان، جیب، اس کو کاٹا جا رہا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کیوں اور کون لوگ ہیں، کس وجہ سے سزا مل رہی ہے؟ فرمایا یہ آپ کی امت کے بے عمل واعظ تھے، جو اوروں کو تو واعظ اور تلقین کرتے تھے، خود جو ہے نا بدعمل رہ گئے۔ تو بہرحال پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری چیزیں دیکھی اور اس کے بعد جو ہے نا یہ تحفہ ہمارے لیے لائے ہیں، تو اس طور پر ہمیں بھی عمل کرنا ہے نا، عاجزی اور تواضع اپنے اندر پیدا کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا اونچا مقام عبدیت کی وجہ سے پوچھا ہے، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کیا چاہیے، کون سا لقب آپ کو دوں، کون سا خطاب آپ کو دوں؟ فرمایا یا اللہ مجھے تو عبدیت پسند ہے۔ تو اس عبدیت پر اللہ تعالیٰ نے
یہ ثمرات مرتب کر دیا کہ اتنا اونچا مقام اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دیا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان باتوں پر اور ان فرمودات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. 1 منٹ ذکر کر لیں گے پھر دعا کرتے ہیں. اللہ 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 اللہ